أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمد للہ. الحمد للہ. انشاءاللہ نیتوں کو خالص کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. الحمد للہ کی عدد ما خلق والحمد للہ کی ملء ما خلق والحمد للہ کی عدد ما فی السماوات والارض والحمد للہ کی ملء ما فی السماوات والارض والحمد للہ عدد ما احصى کتابه والحمد للہ کی ملء ما احصى کتابه والحمد للہ عدد كل شيء والحمد للہ ملء كل شيء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمین الہ آمین. جوز 10 انشاءاللہ. جی کل کے بارے میں سے آپ نے کچھ تدبر کیا، غور و فکر کیا؟ اگر کوئی سسٹر شیئر کرنا چاہیں کل کے بارے میں کیا پڑھا ہم نے، کیا سیکھا ہم نے؟ جی کل ہم کس چیز کی بات کر رہے تھے؟ عقیدہ آخرت کی بات کر رہے تھے، انبیاء کی طریقہ دعوت کی بات کر رہے تھے، اور کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ اور لوگوں کی خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ انبیاء کرام جو ہے وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور بدلے میں انہیں کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی ہے. سبحان اللہ. ایون لوگوں کا شکریہ، لوگوں کی تعریف، کسی چیز کی وہ بدلے میں ڈیمانڈ یا حرص نہیں رکھتے ہیں. اور پھر لوگوں کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ خیر کی دعویٰ پر لوگ دو طرح کے گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک تو فوراً حق کو قبول کر لیتے ہیں اور دوسرے ریزسٹ کرتے ہیں، بات کو قبول نہیں کرتے، اثر قبول نہیں کرتے. اور ایک اور گروہ بھی ہوتا ہے
جو نہ صرف یہ کہ اثر قبول نہیں کرتا بلکہ الٹا پیغمبروں کو جو ہے وہ اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اور بے وجہ کے جو ہیں وہ چیلنجز کرتا ہے، بے وجہ کی جو ہے وہ ڈیمانڈز کرتا ہے، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے پیغمبر کو زج کرنے کی کوشش کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اینڈ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب لوگوں کی ہٹ درمی دیکھتے ہیں کہ اب یہ کسی طرح بھی باز نہیں آنے والے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پھر کیا طریقہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ان کو اتنے ڈراموں کے بعد، اتنی جو ہے وہ وعیدیں سنانے کے بعد جو ہے پھر عذاب کی طرف لے جاتے ہیں، اور جو اپنے پاکیزہ بندے ہوتے ہیں ان کو اس عذاب میں سے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ نکال کر سائڈ پر لے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو آج ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے اندر یہی دیکھنا ہے کہ جو بھی اعمال کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر نہیں کر رہے ہیں تو اپنے معاملات کی اصلاح کرنی ہے، اور جہاں ہمیں کوئی جو بھی دین کی طرف بلا رہا ہے، تو جہاں بھی جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ بالکل درست دین پر جہاں پر کام ہو رہا ہے، ہماری ضرورت ہے اس وقت کی کہ ہم وہاں پر ضرور جڑ جائیں اور کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ دین کو سیکھنے کی کوشش ضرور کریں، جتنی وسعت ہے ہمارے وقت میں، ہماری مال میں، ہماری جان میں، جتنی وسعت ہے اس کے مطابق دین کی خدمت بھی کریں اور دین کو بہترین طریقے سے سیکھیں، تاکہ خود بھی عمل کر سکیں اور آگے سے اپنی نسلوں کو بھی سنوار سکیں انشاءاللہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آج پارہ 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر غنیمتوں کی بات ہو رہی ہے۔ پیچھے ہم نے دیکھا کہ غنیمت کیا ہوتی ہے، وہ مال جو غیر مسلموں کے ساتھ، مسلمانوں سے لڑائی کے وقت نہیں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ۔ کیا مسلمانوں کے ساتھ لڑائی جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ اس کو نہ جہاد کا نام دیا جائے گا، نہ اس کو کوئی قتال کا نام دیا جائے گا، بلکہ اس کو صرف فساد کا نام دیا جائے گا۔ جنگ جہاد کس کے نام ہے، کس کے لیے جائز ہے؟ مسلمان کے کافروں کے ساتھ، یا اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ جو جہاد کرتا ہے اس کو جہاد کہیں گے۔ تو غنیمت کیا، کون سا مال ہے؟ وہ مال جو کافروں سے لڑائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے۔ پہلی امتوں میں یہ جو مال ہوتا تھا یہ حرام ہوتا تھا، اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا، بلکہ جو ہی جنگ ختم ہوتی تھی جتنا مال اکٹھا کیا جاتا تھا وہ سارا جو ہے ایک جگہ پہ رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر آگ آسمان سے آتی تھی اور اس کو جو ہے وہ ختم کر دیتی تھی، جلا کر بسم کر ڈالتی تھی۔ لیکن امت مسلمہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ اور مال غنیمت میں اب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک یہ جو جنگ لڑ کر حاصل کیا جائے، اور ایک وہ بھی ہوتا ہے جو بغیر لڑائی کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی جو ہے وہ مسلمانوں کو غلبہ ہو جائے اور مسلمانوں کو مال جو ہے وہ حاصل ہو جائے، اس کو مال فے بھی کہتے ہیں۔ تو اب ہم نے یہاں پر جو ہے کبھی کبھی اگر اکیلا مال غنیمت کا نام ہوگا تو وہ مال غنیمت ہوگی، مال فے جو ہے وہ سم ٹائمز مال غنیمت میں بھی لیا جاتا ہے نام، اور سم ٹائمز جو ہے وہ مال فے میں بھی لیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اوکے، اب اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو وَاعْلَمُوا، جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت داروں کا اور یتیموں اور مسکینوں کا اور مسافروں کا، اگر تم پر اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتاری ہے جو دین حق و باطل کی جدائی کا تھا۔ یعنی یہ کون سا دن تھا؟ میں نے پیچھے بھی بات کی تھی، یوم الفرقان کون سا دن ہے؟ یوم الفرقان جو ہے وہ جنگ بدر کا دن ہے، جس دن دو فوجیں بھڑ گئی تھیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جبکہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے بہت نیچے تھا۔ اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے، تاکہ کر ڈالے اللہ ایک کام جو مقرر ہو چکا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو دلیل پر ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر زندہ رہے۔ بے شک بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ جبکہ اللہ نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اگر وہ آپ کو زیادہ دکھاتا تو آپ بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے بچا لیا، وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے۔ جبکہ اس نے بھی وقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھایا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم دکھایا، تاکہ اللہ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو مقرر ہو چکا تھا، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو
اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ سبحان اللہ۔ تو چاہے جہاد کا معاملہ ہو یا کہیں بھی کسی قسم کی جو ہے جب جو ہے آپس کا مقابلہ ہو کہ جہاں پہ حق یا باطل کو واضح کرنا ہو، تو ہمیں کیا 2 طریقے بتائے جا رہے ہیں کہ ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، بزدلی نہیں دکھانی، کم ہمتی نہیں دکھانی، نہ واپس پلٹنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، استقامت کے ساتھ چلتے رہنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کو اپنا ہتھیار بنانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے اپنے دلوں کو مزین کرنا ہے اور اپنی طاقت حاصل کرنی ہے، جس سے کیا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیاب و کامران لوٹائیں گے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو۔ آپ نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور نمبر 4، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اگر یہ چاروں کام تم نے جنگ یا کسی بھی مقابلے کی صورت میں یہ چاروں کام تم نے اختیار کیے رکھے تو کیا ہوگا، کامیاب ہوگی، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور صبر کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اسے گھیرنے والا تھا۔ تو مشرکین جو ہے جب جنگ بدر کے لیے نکلے تھے تو کس طرح نکلے تھے، بڑے فخر اور غرور کے ساتھ اتراتے ہوئے نکلے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ہم جو ہیں وہ ہم ہی غالب ہوں گے، ہم ہی جو ہیں وہ فتح یاب ہوں گے۔ تو پلیز چیٹس وغیرہ کو چھوڑ کر مکمل توجہ کے ساتھ جو ہے وہ پارے کے اوپر آ جائیے اور پارے کو توجہ سے سنیے۔ کیا کہا جا رہا ہے، جو کفار تھے وہ کس طرح نکلے تھے، پورے غرور کے ساتھ۔ انہیں کس چیز کا غرور تھا، اپنی تعداد کا، اپنی طاقت کا، اپنی دولت کا، جو وہ مال و اسباب ساتھ لے کر آ رہے تھے اس کا غرور تھا۔ اور مسلمانوں کے پاس کیا تھا، اگرچہ ان کی تعداد میں قلت تھی، اگرچہ تعداد بہت کم تھی، 3 گنا جو ہے وہ کم تھے، 3 گنا کفار زیادہ تھے ان سے، تو سبحان اللہ، لیکن ان کے پاس کیا طاقت تھی، ان کے پاس عمل کی طاقت تھی، ان کے پاس نبی کی طاقت تھی، ان کے پاس اللہ رب العزت کی جو ہے وہ مدد کا وعدہ تھا، مدد کی طاقت تھی، سبحان اللہ، استقامت کی طاقت تھی، دعاؤں کی طاقت تھی۔ تو یہ ساری طاقتیں جو ہیں جو انشاءاللہ آگے جب جنگ ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی یہ ثابت کر دیا کہ یہ طاقتیں جو ہیں وہ تعداد کی طاقت سے زیادہ بڑی ہوتی ہیں۔ جبکہ شیطان ان کے اعمال انہیں خوشنما کر کے دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ لیکن جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں تو بری الذمہ ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ تو اس جنگ کے اندر جو ہے کیا ہے، شیطان جو ہے نا انسانی شکل میں بھی آیا تھا اور آ کے لوگوں سے وعدے کر رہا تھا کہ تم، اور انہیں فخر اور غرور میں جو ہے وہ مبتلا کر رہا تھا۔ جبکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جبکہ منافق کہہ رہے تھے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں روک تھا، کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ بلا شک و شبہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ کاش کہ تو دیکھتا جبکہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے منہ پر اور سینوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم جلنے کا عذاب چکھو، یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ مثل فرعونیوں کے حال کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے، کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، بس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً اللہ قوت والا اور سخت عذاب والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام کر کے، نعمت فرما کر پھر بدل دے، جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دیں جو کہ ان کی اپنی تھی۔ اور یہ کہ اللہ سننے والا اور جانے والا، سبحان اللہ۔ یہ جو آیت ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں زوال نعمت تو ہوتا ہی ہے، سبحان اللہ، اللہ رب العزت جو ہے جو نعمتیں دیتے ہیں ان کو زوال بھی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی زوال نہیں دیتے تھے، کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، یا اگر جس بھی حالت میں انسان ہے بیٹھے بٹھائے کامیابیاں نہیں مل جاتی جب تک کہ وہ اٹھ کر ہمت نہیں کرتا۔ تو اگر آج زوال ہے تو خود بخود اللہ کی مدد نہیں آ جائے گی، بلکہ پہلا سٹیپ کیا کرنا ہوگا، ہمیں خود اپنے اندر یہ فکر بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ آج اگر ہم امت مسلمہ یا میں ایک انڈیویجول ناکامی کا شکار ہوں تو میں اپنے اعمال کی وجہ سے ہوں، سبحان اللہ، اللہ کے ظلم کی وجہ سے نہیں، یا اللہ کی سختی کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں نے خود ایسے کارنامے یا ایسے اعمال جو ہے وہ کیے ہیں کہ میں ناکامی کا شکار ہو گئی ہوں۔ تو کیا کرنا ہے، خود اٹھنا ہے، بیدار ہونا ہے اور اپنی حالت کے بدلنے کی فکر کرنی ہے، کیونکہ جب ہم اپنی حالت کے بدلنے کی فکر کریں گے تو اللہ کی مدد جو ہے وہ انشاءاللہ لازم و ملزوم ہے، لازمی آئے گی۔
اسی طرح جب ہمارے پاس کوئی نعمتیں جیسے دین کی نعمت، جیسے غلبے کی نعمت تھی، مسلمان ایک وقت تھا پوری دنیا پر غلبے میں تھے سبحان اللہ، تو اللہ نے وہ غلبہ ختم نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمت واپس کبھی نہیں لیتے جب تک کہ یعنی انسان خود اپنی حالت کو بدلتا ہے۔ تو انسان نے، مسلمانوں نے خود کو بدلا، خرابی کی طرف گئے، سستی کا شکار ہوئے، کم ہمتی کا شکار ہوئے، دنیا پرستی میں لگے، مفاد پرستی میں لگے، تو اس کے بعد کیا ہوا ہے، جو دنیا کے اوپر غلبہ تھا وہ غلبہ کس میں بدل گیا، ذلت میں بدل گیا۔ اسی طرح ہم نے پیچھے بنی اسرائیل کا بھی دیکھا، قوموں کا بار بار دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا دیتے ہیں، کرتے ہیں، غلبہ دیتے ہیں، لیکن پھر وہ اپنے اعمال ایسے کر بیٹھتے ہیں کہ آخر کار وہ جو نعمت ہوتی ہے ترقی کی، کامیابی کی، دنیا کی جو ہے اونچائیوں کی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر واپس لے کر کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ خلافت کی ذمہ داریاں پھر جو ہے وہ کوئی اور قوم سنبھال لیتی ہے۔ تو اس آیت کو دوبارہ غور سے دیکھیں، کیا کہہ رہے ہیں، یہ اس لیے کہ اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے، جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دیں جو کہ ان کی اپنی تھی، اور یہ کہ اللہ سننے اور جاننے والا ہے، مثل حالت فرعونیوں کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے، کہ انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائیں، بس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، یہ سارے ظالم تھے۔ تمام جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں پھر وہ ایمان نہ لائیں، جن سے آپ نے عہد و پیمان کر لیا، پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور وہ ذرا نہیں ڈرتے۔ تو سبحان اللہ، وعدے چاہے بچے کے ساتھ کیے ہیں، چاہے کسی کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہے، وعدہ خلافی جو ہے وہ مومن کو زیب نہیں دیتا، اپنے وعدوں کی پاسداری کرنی ہے۔ بس اگر آپ انہیں لڑائی میں موجود پائیں تو انہیں ایسی عبرتناک سزا دیں کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی سطح پر ان کا معاہدہ ان کے آگے پھینک دو، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جو آپ سے پھر معاہدے توڑتا ہے، پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے معاہدے کو نبھاتے جائیں، جو پھر ایسے کرتا ہے اس کے ساتھ آپ بھی جو ہے ان معاہدوں کو ختم کر دیجیے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّكُمْ لَا يُعْجِزُونَ، کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ تم ان کافروں کے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق قوت اور تیار بندے ہوئے گھوڑے فراہم کرنے کی تیاری کرو کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو، اور ان کے ساتھ اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ یعنی یہاں پر اب کیا حکم مل رہا ہے کہ ہر وقت جو ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کی کوشش کرتے رہو، یعنی اپنی تیاری پکڑ کر رکھو۔ اب وہ تیاری میں کیا کیا آ جاتا ہے، ظاہر ہے اس زمانے میں گھوڑوں کے ذریعے جہاد ہوتا تھا، جانور ہوتے تھے، اونٹ وغیرہ، یا جو بھی چیز اس میں چاہیے ہوتی تھی، اسلحہ چاہیے ہوتا تھا، تو اپنی تیاری کو مکمل رکھو، یعنی تیاری کر کے رکھو۔ اب دیکھیں ادھر یہاں پر ڈائریکٹ جہاد کی بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے دین کے غلبے کے لیے قلم کے ذریعے بھی غلبہ ہو سکتا ہے، جہاد بالقلم بھی ہوتا ہے، جہاد بالقول بھی ہوتا ہے، جہاد بالعمل بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ، جہاد باللسان بھی ہوتا ہے کہ زبان، اگر کسی کو زبان کا بڑا غلبہ ہے، کوئی بہت اچھے طریقے سے بات کرنا جانتا ہے، تو وہ اپنے مکالموں کے ذریعے اپنی زبان کے ذریعے ایسے طریقے سے دعویٰ کا کام کر سکتا ہے، دین کو غالب کرنے کا کام کر سکتا ہے۔ یہ جو اگر کسی کو لکھنا بہت اچھا آتا ہے تو وہ ایسے آرٹیکلس لکھ سکتا ہے، سبحان اللہ، وہ ایسی جو ہے کالم لکھ سکتا ہے، ایسی بکس لکھ سکتا ہے کہ جس سے جو ہے وہ دین کا غلبہ ہو، لوگوں کے اندر جو جیسے اسلاموفوبیا ہے، یا لوگوں کے اندر دین کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں مسلمانوں کے بارے میں، وہ دور ہو سکے۔ اگر کسی کو جو ہے وہ مال کسی کے پاس ہو جاتا ہے تو وہ اپنا مال دین کے لیے وقف کرے، کیونکہ دیکھیں ہم یہ تو بات کرتے ہیں کہ ہمارا دین پیچھے چلا گیا، بہت کمزور ہو گیا، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا مدد کی، اور ہم نے کیوں صرف یہ علماء کی ذمہ داری سمجھ بیٹھی کہ وہی جو ہے دین کو غالب کریں گے، ان کا کام تو دین سکھانا ہے۔ یہ ذمہ داری تو پوری امت مسلمہ کو نبھانی تھی کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر جہاں جہاں ہے، وہ ایک اسلام کا ایک طرح سے امبیسڈر ہے، وہ اسلام کو جو ہے وہ پیش کرتا ہے دوسروں کی نظر میں۔ تو جہاں جہاں اپنی سرکل میں ہمارا جہاں جہاں ہماری اتھارٹی ہے، ہمارا حکم چلتا ہے، ہماری بات چلتی ہے یا سنی جاتی ہے، یا جہاں جہاں ہم جاتے ہیں اٹھتے بیٹھتے، ہمیں اپنے اعمال، اپنے افعال اتنے خوبصورت کرنے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے کہ دیکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس سے انسپائر ہوں اور سوچیں کہ اچھا ایک مومن ایسا ہوتا ہے، مسلمان ایسا ہوتا ہے، اچھا یہ تو بے ضرر سے لوگ ہیں، یہ تو تکلیف نہیں پہنچاتے، یہ تو امن پسند ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ دین کا غلبہ آہستہ آہستہ ضرور ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہم دوسروں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال کر اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیتے ہیں، اور مال و متاع جو ہے
یہ بھی نہیں, بعض لوگ بعض دفعہ ہم دے تو دیتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم ذمہ داری نہیں نبھاتے کہ ہماری اور بھی ذمہ داریاں ہیں, اور بعض دفعہ تو ہم اللہ کے نام پر یا اللہ کے دین کے نام پر نکالتے ہوئے بھی دل میں اتنی تنگی محسوس کرتے ہیں. تو دیکھیں جس جس طریقے سے ہم حصہ ڈال سکتے ہیں, ہمیں اپنے دین کو مضبوط کرنے کے لیے حصہ ڈالنا ہے. یہ ہماری اولین ذمہ داری ہونی چاہیے. جب تک مسلمانوں نے اس کو اپنی اولین ذمہ داری سمجھا تب تک دین غالب رہا. تو ابھی اٹھنے کی ضرورت ہے, بیدار ہونے کی ضرورت ہے, اور اپنے دین کو غالب کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تیاری کر کے رکھو کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو, اور ان کے ساتھ اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے. اللہ انہیں خوب جانتا ہے. جو کچھ بھی اللہ کی طرف میں اللہ کی راہ میں صرف کرو گے, خرچ کرو گے, وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا. اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو بھی اس کی طرف مائل ہو جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ. یقیناً وہ بہت سننے والا جاننے والا ہے. کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بس تلوار ہے جس میں صرف لڑائی جھگڑا ہی سکھایا جاتا ہے, یہ صرف جنگیں کرتے ہیں یا لڑتے جھگڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, جو صلح کرتا ہے پھر اس کے ساتھ جنگ نہیں کرو بلکہ کیا کرو تم بھی اس کے ساتھ صلح کر لو. سبحان اللہ. تو پیچھے ہم نے پڑھا کہ جو ہے جہاد جنگوں کا مقصد کیا ہونا چاہیے, اللہ کا کلمہ بلند کرنا اور فتنے کا خاتمہ کرنا. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّكَ حَسْبُكَ اللَّهُ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اگر وہ تجھ سے دغا بازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تجھے کافی ہے, اسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی. ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی. زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارے کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا. دیکھیں بعض اوقات یعنی ایسا ہم زندگی میں ہوتا ہے نا, کسی سے ہمیں محبت ہوتی ہے, ایون اپنی سگی اولاد بعض اوقات جو ہے وہ اپنے والدین کی نہیں بن پاتی ہے. کیوں نہیں بن پاتی؟ کتنا ماں باپ کے نہیں پیدا کیا, ساری زندگی پالا پوسا, لیکن اولاد جو ہے وہ بے وفائی کر جاتی ہے. تو سبحان اللہ, جو محبت بھی ہے یہ بھی ایک نعمت کی طرح ہوتی ہے, یہ بھی ایک انعام کی طرح ہوتی ہے. یہ سراسر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی طرف سے آتی ہے اور وہی جو ہے وہ دلوں میں ڈالتے ہیں. ایک حدیث ہے کہ نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے, جبرائیل آپ بھی اس سے محبت کریں. تو جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو پھر جبرائیل علیہ السلام جو آسمانی دنیا میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں, سب اس سے محبت کریں. تو سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں آسمانی دنیا پر. پھر وہ بندہ جو ہے آسمانی دنیا پر محبوب ہو جاتا ہے. پھر اس کی محبت جو ہے وہ زمین کے اندر بھی اتار دی جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں, لوگ اپنے دل میں اس شخص کی محبت کو محسوس کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو الفت جو ہے سراسر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے. بعض اوقات دیکھیں ہم اپنے قریبی رشتے اپنے شوہر جیسے ہوتے ہیں, سب کچھ خرچ کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بیوی مخلص نہیں ہوتی ہے. بیوی اتنی الفتیں نچاور کر رہی ہوتی ہے, قربانیاں دے رہی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی شوہر جو ہے وہ مخلص نہیں نکلتے. تو یہ محبت جو ہے اللہ ہی نے ڈالی ہے. ہمیں اپنے دلوں کے اندر, اپنے گھرانے کے اندر محبت پیدا کرنے کے لیے قرآن کی ایک آیت ہے, انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے سورہ فرقان میں. ایک بہت خوبصورت آیت ہے کہ عباد الرحمن جو ہے وہ کیا دعائیں مانگتے ہیں, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا, کہ اللہ تو محبت پیدا کر دے ہمارے ازواج کے دلوں میں, یعنی ہماری آپس میں محبت, میاں بیوی کے دلوں میں محبت ڈال دے, اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. تو محبت جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مانگنی بھی چاہیے. اگر جیسے اولاد ہے, اولاد کے لیے مانگنی چاہیے, شوہر کے لیے مانگنی چاہیے, جائز محبتیں مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیں اپنی محبت میں. ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے. زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارے کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا. یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈالتی ہے, وہ غالب حکمتوں والا ہے. تو سب سے بڑی محبت جو ہے, جو جس کو دیکھیں دوام ہے, جو ہمیشہ کامیاب رہتی ہے اور جو ہمیشہ غالب رہتی ہے اور ختم نہیں ہوتی, وہ کس کی محبت ہے؟ وہ محبت جو اللہ کی وجہ سے ہو, یعنی اللہ کی وجہ سے جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہی سچی محبت ہوتی ہے. اے نبی تجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو بھی جو تیری پیروی کر رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلائیے. اگر تم میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے, یعنی اگر 20 مسلمان خالص مومن صبر کر جائیں گے, جم جائیں گے, تو وہ 200 پر غالب رہیں گے. اور اگر تم میں 100 ہوں گے تو وہ 1000 پر غالب رہیں گے, اس لیے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں. سبحان اللہ. اچھا, اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے. بس اگر تم میں سے کوئی 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے, اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, یعنی ڈبل کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو مومن کی اتنی طاقت ہے. نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ ان کے پاس جنگی قیدی آتے جب تک کہ وہ زمین یعنی میدان جنگ میں خوب خون ریزی نہ کر لے. تو تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو
اور اللہ آخرت کا ارادہ رکھتا ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے میں تمہیں کوئی بہت بڑی سزا ہوتی۔ بس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے خوب کھاؤ پیو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ اے نبی، جو قیدی آپ لوگوں کے قبضے میں ہے ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ لیا ہے سے کہ مراد یعنی جو فدیہ، یعنی جو قیدی بن کر آئے تھے ان کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ وہ اگر اس کے بدلے میں جو ہے اپنا مال دیں یا جو بھی چیز، یعنی جو چیزیں اس وقت ڈیسائیڈ کی گئی تھی۔ انشاءاللہ آپ لوگ جب تفسیر قرآن کو اچھے طریقے سے تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ ان جنگوں کی اور ان ساری چیزوں کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو بھی تم نے اپنی آزادی کے بدلے میں دیا ہے فدیے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے تم اس سے بہتر عطا کرے گا۔ تو جو کچھ تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر خاص جو ہے نا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے نا، ان کے بارے میں ذکر ہے۔ حضرت عباس جو ہے وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں خوب یعنی کہ بعد میں جو ہے وہ مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو یہ تو اس سے پہلے خود اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں، آخر اس نے انہیں گرفتار کرا دیا اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور مدد کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ ہاں، اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ جن کے اور تمہارے درمیان صلح کا معاہدہ ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، خوب دیکھ رہا ہے۔ کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ اور زبردست فساد برپا ہو جائے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد پہنچائی یعنی مہاجرین اور انصار، وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، سبحان اللہ۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، بس وہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں اور رشتے ناطے والے اللہ کی حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں سب سے پہلے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا جنہوں نے ہجرت کی، پہلے حکم پر، یعنی جب ہجرت کا حکم آیا تو فوراً اللہ کے راستے میں اپنا گھر بار مال و اسباب چھوڑ کر جو ہے وہ مدینہ چلے گئے۔ تو ان کو جو ہے بعد میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اہمیت دی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی دیکھیں سائد میں اہمیت دے رہے ہیں، پہلے ان کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد جو ہے دوسرے بعد میں جو ہجرت کرنے والے لوگ ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ رشتے ناطے والے اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر جو ہے مہاجرین و انصار کا ذکر ہے۔ تو کیا ہوا تھا کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو ہم سب جانتے ہیں کہ مواخات ہوئی تھی ان کے درمیان میں، تو اتنا زیادہ یعنی کہ اس کو فروغ دیا گیا تھا، اس پر جو ہے زور دیا گیا تھا کہ شروع میں ان کو ایک دوسرے کے یعنی جیسے سگے بھائیوں کا حق ہوتا ہے ویسے مال و متاع پر جو ہے ایک دوسرے کا حق رکھ دیا گیا تھا، لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر کے یعنی جیسے بھی اس میں کہا جا رہا ہے نا رشتے ناطے والے اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ بے شک جو مہاجرین انصار ہیں ان کے درمیان میں بھائی چارہ ہے، لیکن جو وراثت کی تقسیم ہے اس کے اندر جو ہے آپ کس کو اہمیت دیں گے؟ رشتوں کو ہی اہمیت دیں گے، جو وراثت کے قوانین ہیں اس کے مطابق ہی وہ جو ہے ڈیویژنس وغیرہ ہوا کریں گی۔ سورۃ توبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے بسم اللہ نازل نہیں ہوئی اور ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں، تو اس کو کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ نازل نہیں ہوئی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل ہی نہیں کی اس کے ساتھ، اور اس وجہ سے ہم نہیں پڑھتے۔ اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی اس لیے ہم بھی نہیں پڑھتے۔ اور تیسری وجہ کیا ہے کہ اس سورت کا نام جو ہے سورہ برات یعنی کہ برات بھی ہے، ٹھیک ہے، دوسرا نام اس کا کیا ہے؟ برات۔ اس میں مشرکین جو ہے ان سے برات کا اعلان کیا گیا۔ برات کا مطلب بیزاری، یعنی کہ تم الگ ہم الگ، اب تمہارا اور ہمارا راستہ جو ہے بالکل الگ ہے، یعنی کسی طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل ملاپ نہیں کر سکتے، برات کر دی گئی، یعنی بس اب تم جانو اور تمہارا رب جانے، یعنی اللہ کے حوالے جو ہے وہ معاملہ کر دیا گیا، بیزاری کا اعلان کر دیا گیا۔
اور اس میں کیا ہوگا، زیادہ زیادہ جو ہے وہ جو ہے کفار، ان کے بارے میں وعیدیں آئیں گی، ان کو اللہ سے اس میں ڈرایا جائے گا، یعنی کہ سختی والی اس میں آیات ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے اس میں جنگ کے بارے میں بات ہے، تلوار کے بارے میں، اور اس طرح کی جو احکامات ہیں وہ ہیں، اس لیے اس سے پہلے جو ہے بسم اللہ نہیں آئی۔ تو مین وجوہات کیا ہیں، ہم کیوں اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی نہیں، اور دوسرا اس میں مشرکین کے ساتھ بیرات کا اعلان ہے، بیزاری کا اعلان ہے، اس وجہ سے اس کے اندر جو ہے اس سے پہلے ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے صاف جواب ہے ان مشرکوں کے لیے جن سے تم نے صلح کا معاہدہ کیا تھا۔ ویسے مشرکو، تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یعنی کیا ہوا، فتح مکہ جو ہے وہ 9 ہجری میں ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی اور کچھ اور صحابہ کو جو ہے قرآن حکیم کی یہ آیات دے کر، یعنی کہ جو آیات نازل ہوئی ہیں ان سے اعلان برات اس کی صورت میں یہ آیات دے کر جو ہے احکامات دے کر بھیجا، اور کہا کہ مکے میں جا کر اس بات کا اعلان کر دو۔ تو انہوں نے کیا کہا ہے، جا کر اللہ کے حکموں کے مطابق وہاں پر جا کر کیا اعلان کر دیا کہ اب کوئی شخص جو ہے بیت اللہ کا طواف ننگا ہو کر نہیں کرے گا، بلکہ آئندہ سال سے کیا ہے کسی مشرک کو بھی بیت اللہ کی کہ حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ اعلان برات جو ہے، اس کو غور سے دوبارہ سنتے ہیں، کیا اعلان برات ہو گیا؟ ان مشرکوں کے لیے جن سے تم نے صلح کا معاہدہ کیا تھا، پس اے مشرکو تم ملک میں 4 مہینے تک چل پھر لو، آزادی سے جی لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والے ہیں۔ انہوں نے 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ غور و فکر کر لیں، یا تو جو ہے اس دین کے اندر آ جائیں، اللہ کو تسلیم کر لیں، شرک کا خاتمہ کر دیں، یا پھر جو ہے اس ملک سے نکل جائیں۔ 4 مہینے تک کی جو ہے اجازت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو حج اکبر کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے، اور اس کا رسول بھی۔ اگر اب بھی تم توبہ قبول کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے، بجز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو۔ بلا شبہ اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر ڈالو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کرو، اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا کر بیٹھو۔ تو حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ تو اس کے بعد کیا کہا ہے، یہ جب 4 مہینے گزر جائیں تو پھر کیا کرو، جہاں بھی وہ تمہیں نظر آئیں، اگر وہ اپنے دین کو یعنی کہ دین اسلام نہیں بناتے، دین اسلام کے تابع نہیں ہو جاتے، پھر بھی یہاں پر اتنی اکڑ کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو پھر کیا کرو، جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کر لو، اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کی پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو ان کی راہیں چھوڑ دو۔ تو دیکھیں، ایک دم نہیں ہوا، کتنے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، پھر کتنے سال جو ہے وہ صلح حدیبیہ کا جو ہے وہ معاہدہ نبھاتے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو ہے فتح مکہ ہوئی، اور اب جو ہے کیونکہ دین اسلام کو غالب کرنا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو مشرکوں کا حق نہیں ہے نا، اللہ کے دین کا حق ہے، یا اللہ کے لیے جو کلمہ گو ہیں ان کا حق ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکیزہ زمین پر رہیں، وہ زیادہ حقدار ہے اس چیز کے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے گھر سے شرک کا خاتمہ کرنا تھا، اس لیے اتنے سخت اعلانات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے، ہاں انہیں مارنے کا تو حکم دیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی کنڈیشن لگا دی کہ دیکھو اگر وہ اصلاح کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، نماز کی پابندی کرنے لگتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے لگتے ہیں، یعنی دین اسلام کے احکامات کی حفاظت کرنے لگتے ہیں، تو کیا کرو، تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو تو اسے پناہ دے دے، یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، پھر تو اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔ مشرکوں کا عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے، سوائے اس کے کہ جس سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا ہے، جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے معاہدہ نبھاؤ، بلا شبہ اللہ متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔ ان کے وعدوں کا کیا اعتبار، ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابت داری کا خیال کریں، نہ عہد و پیمان کا، اپنی زبانوں سے تو تمہیں پرچار رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے، ان میں سے اکثر تو فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا اور اس کی راہ سے روکا، بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔
یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا مطلق لحاظ نہیں کرتے، یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے، سبحان اللہ۔ نہ مسلمانوں کے حق میں جو ہے خیال کرتے تھے، دیکھیں، اور نہ ہی رشتہ داری کا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ داری کا تعلق تھا، قرابت داری کا تعلق تھا، تو اس کا بھی نہیں یہ لوگ لحاظ کرتے ہیں، اور ہر طرح کی جو حدیں ہیں وہ پار کر جاتے ہیں۔ اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں، سبحان اللہ، اتنی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے، کیسے آیات میں کھول کھول کر ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعید دیتے ہیں، ڈراتے ہیں، سزا کا یاد دلاتے ہیں کہ یہ سزا ہے، اور ساتھ ہی پھر دیکھو فوراً کہ ظلم نہیں کرنا۔ اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے صدق کے دل سے، اللہ کی طرف آ جاتا ہے، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنے لگتا ہے، تو پھر کیا ہے، فوراً اصلاح کر لو، یعنی ان کو چھوڑ دو، ان کو معاف کر دو، سبحان اللہ۔ تو دین جو ہے وہ تلوار کی بنیاد پر نہیں پھیلا گیا، نہ ہی دین جو ہے وہ صرف جنگوں کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ تو دیکھیں، کوئی یعنی کہ ایسی وجہ نہیں اس کے اندر ملتی ہے کہ سوائے اللہ کا کلمہ بلند کرنے یا دین اسلام کو غالب کرنے، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے جہاد یا جنگ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی نا ہمیں اسلام میں کہ جو ہے وہ جنگ جائز ہے، جنگ ہو جانی چاہیے فوراً۔ آج دیکھیں، ہم مسلمان ہی مسلمان آپس میں چھوٹی چھوٹی بات پر فرقہ فرقہ ہو کر جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو نام دے رہے ہیں، جہاد کا نام دے کر تو لڑ رہے ہوتے ہیں۔ دو مسلمان ملک آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی ملک کے اندر رہنے والے ایک ہی قبیلے کے لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، رنگ و نسل کی بنیاد پر۔ تو اس قسم کی کوئی گنجائش دین اسلام میں نہیں ہے کہ جنگ جو ہے وہ نسل، نسب یا جو ہے وہ فرقہ واریت، اپنے فرقے یا میرا فرقہ یا تمہارا فرقہ، یا جو ہے وہ کسی نسب کو بلند کرنے کے لیے اس قسم کی کسی جنگ کی اجازت نہیں ہے دین اسلام میں۔ جنگ کی بنیاد کیا ہے؟ صرف اللہ کے دین کو غالب کرنا، اللہ کے دین کا فروغ، اس کے علاوہ کوئی اور کسی اور قسم کی یعنی صرف اپنی جو ہے جائیدادیں بنانا، یا اپنا جو ہے وہ اپنے نسب کو یا اپنے جو ہے حسب کو یا اپنی جو ہے وہ فرقے کو یا اپنے قبیلے کو بلند کرنے کے لیے جنگ لڑنے کی اجازت دین اسلام میں نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کریں تو تم نہیں، پیچھے سے رہ گئے، اوکے، ان کے وعدوں کا کیا بتائیے گا پلیز، کس آیا پر تھے؟ اوکے، مشرکوں کا عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا، جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی معاہدہ نبھاؤ، بلا شبہ اللہ متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔ ان کے وعدوں کا کیا اعتبار ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے، تو نہ یہ قرابت داری کا خیال کریں، نہ عہد و پیمان کا، اپنی زبانوں سے تو تمہیں پرچار رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے، ان میں سے اکثر تو فاسق ہیں، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا اور اس کی راہ سے روکا، بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا مطلق لحاظ نہیں کرتے، یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے۔ اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان فرما رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کریں تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھڑ جاؤ، ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں، ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آ جائیں۔ تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں، اور پہلے پہل انہوں نے خود ہی تم سے چھیڑ چھاڑ کی۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو، بشرط یہ کہ تم ایماندار ہو۔ ان سے تم جنگ کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دل کا غم و غصہ دور کرے گا، اور اللہ جس پر چاہتا ہے توجہ فرماتا ہے، اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا۔ اللہ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو۔ لائق نہیں کہ مشرک اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں۔
ان کے اعمال غارت و اکارت ہیں اور وہ دائمی طور پر جہنمی ہے۔ یعنی کسی مشرک کو حق نہیں ہے کہ جیسے قبلہ ہے وہ ایک دین کا مرکز ہوگا قبلہ، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ شرک یا مشرکوں کو اس میں رہنے کی اجازت دی جائے، یا وہ اس کو یعنی کہ وہ اس کو آباد کریں، یا وہ اس کی جو ہے وہ یعنی خیال کریں اس کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو قبلہ ہے وہ اللہ کے لیے خالص، اللہ کے لیے یعنی کہ اللہ کے دین کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے دین والوں کے لیے ہونا چاہیے، وہاں پر توحید کا کلمہ بلند ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہوں گے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے نہیں؟ تم یہ کہتے ہو کہ ہم تو شروع سے ہی ہمارا خاندان یا ہم جو ہیں وہ قبلے کی جو ہے وہ صفائی اور ستھرائی اور اس کا خیال رکھتے تھے، چابیاں ہمارے پاس تھی، ہمارے خاندانوں میں تھی، یعنی ہمارے پاس تھا یہ قبلہ شروع سے، ہم اس کا جو ہے آنے والے جو مہمان ہوتے تھے حاجیوں کا خیال رکھتے تھے، کہ بیت اللہ کا خیال رکھتے تھے، جو حاجی آتے تھے ہم ان کو پانی پلاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے۔ تو کیا سمجھتے ہو کہ صرف یہ عمل ہی اللہ کو پسند ہے، یا صرف یہی ایک اچھا عمل ہے؟ اور یہ عمل ان اعمال کے برابر ہو گیا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لیا اور ہر طرح کی جو ہے وہ شرک سے باز آ گئے اور اللہ کے راستے پر جو ہے وہ جہاد بھی کیا، اللہ کے لیے اپنی جان مال سب لگا دی۔ تو کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں دونوں اعمال؟ نہیں۔ پانی پلانا اور خدمت کرنا ٹھیک ہے، ایک الگ نیکی ہے، لیکن اس سے بڑی نیکیاں کیا ہیں، اس سے بڑا جو ہے بڑا مقام کن چیزوں کا ہے؟ اللہ کی ذات پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، تگو کرنا، کوشش کرنا اللہ کے دین کے لیے، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں، اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت اور رضامندی کی اور جنتوں کی، ان کے لیے وہاں دائمی جنتیں ہیں، دائمی نعمتیں ہیں۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، وہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے عزیز رکھیں۔ یعنی اب جو ہے ظاہر مکہ کے اندر جب مسلمان واپس آ گئے تو وہاں پر اس وقت یہ نقشہ تھا کہ پورا کا پورا گھرانہ، بہت کم خوش قسمت لوگوں کا مسلمان ہوتا تھا۔ کسی گھرانے کے اندر بیوی مسلمان ہے تو شوہر مسلمان نہیں، ماں باپ مسلمان ہے تو اولاد مسلمان نہیں، اولاد مسلمان ہے تو ماں باپ مسلمان نہیں۔ تو اتنے قریبی تعلقات، دو بھائی ہیں، ایک بھائی مسلمان ہے ایک کافر ہے، تو اتنے قریبی تعلق جو تھے وہ بھی آپس میں جو ہے اب ایک طرح سے الگ ہو گئے، بکھر گئے۔ یعنی ان کے جب دل الگ ہو گئے، جب جو ہے عقیدہ ہی الگ ہو گیا، تو ہمارے دین اسلام میں کیا ہے، عقیدے کی بنیاد پر جو اخوت ہے، جو محبت ہے، وہی دراصل جو ہے وہ اصل محبت ہے، یا اصل جو ہے وہ بنیاد ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے عزیز رکھیں، یعنی اگر وہ ابھی تک کافر ہیں تو انہیں اپنے دل کے قریب نہ لاؤ، اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا تو وہی ظالم ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال، اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، تو تم اللہ کے حکم سے عذاب کے آنے کا انتظار کرو، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یقیناً اللہ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے، اور حنین کی لڑائی والے دن بھی جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ باوجود زمین اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری، اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہتے۔ یعنی جنگ حنین میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جو ہے وہ مدد کی۔ اور کافروں کو پوری سزا دی، اور ان کفار کا یہی بدلہ تھا۔ پھر اس کے بعد بھی اللہ جس پر چاہے گا توجہ فرمائے گا، اور اللہ ہی بخشش و مہربانی کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد بھی اللہ جس پر چاہے گا توجہ فرمائے گا، یعنی مہربانی کرے گا، اور اللہ ہی بخشش و مہربانی کرنے والا ہے۔
اے ایمان والو، بے شک مشرک لوگ بالکل بالکل ہی ناپاک ہیں، تم وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پٹکنے پائیں۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ اگر چاہے تو اپنے فضل سے تمہیں دولت مند کر دے گا۔ اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ ادا کر دیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب ظاہر ہے جب دین اسلام کا غلبہ ہو گیا مکہ پر، تو اب کیا کیا جا رہا ہے کہ اگر کفار کو رہنا ہے، یعنی پہلی آپشن کیا ہے کہ دین اسلام کو قبول کر لیں، لیکن اگر دین اسلام کو قبول نہیں کر رہے یا اسی حالت میں رہنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ جزیہ دینا ہوگا۔ جزیہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اماؤنٹ ہوتی ہے، وہ پیسے ہوتے ہیں یا وہ ٹیکس کی صورت ہوتی ہے جو ایک غیر مسلمان حکومت کو دیتا ہے۔ یعنی حکومت کس کی ہوگی؟ اسلام کی حکومت ہوگی، مسلمانوں کی حکومت ہوگی، تم یہاں پر زیرو کرو گے۔ تو اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو کیسے رہ سکتے ہو؟ جزیہ دے کر جو ہے وہ رہ سکتے ہو۔ یہود کہتے ہیں یا پہلے تو مسلمان بنو، اگر نہیں بننا یا اگر ابھی تمہیں اور مزید سوچنے کے لیے وقت چاہیے تو دیکھیں سبحان اللہ، یہ نہیں کہا کہ ہر کافر کو مار دو اور زبردستی بس مکہ سے نکال دو، بلکہ کیا کہا گیا کہ جو ہے ان کو اجازت دی گئی غیر مسلم کو، چاہے وہ اہل کتاب تھے جو بھی تھے، یعنی اجازت دی گئی ان کو کہ کیا ہے کہ آپ یا تو ایمان لے آؤ یا پھر اگر یہاں پر رہنا ہی ہے تو جزیہ دے کر رہو گے، یعنی مسلمان حکومت کا غلبہ تسلیم کرو گے اور ان کے خلاف کوئی سازش یا ان کو اس کے خاتمے کی کوشش نہیں کرو گے۔ یہود کہتے ہیں عزیز اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے، اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے، اللہ انہیں غارت کرے وہ کدھر بہہ کے جانے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کے، اللہ کے نبی کو چھوڑ کر ہم کس کو بنا رہے ہیں اپنا، یعنی کہ کس سے جا کر، یعنی کس کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کو سمجھنا چاہیے، وہ مالک کل ہے، قدرت رکھتا ہے، لیکن ہم اپنے عالموں اور درویشوں کے پاس اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے چاہتے ہیں۔ یہ جادو کے اندر جو ہے وہ حل ڈھونڈ رہا ہے ہمارا معاشرہ آج۔ اتنی کم ہمتی ہو گئی ہے کہ کچھ کرنا نہیں ہے، بس کامیاب ہو جائیں۔ عالم بتا دیں کہ کیا شارٹ کٹ ہے، عالم بتا دیں کہ میرے نصیب میں کیا ہے، عالم بتا دیں کہ میں کیا کروں، سبحان اللہ۔ عالموں اور درویشوں کو اپنا رب بنایا ہے اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں اور اللہ انکاری ہے مگر اسی بات کا کہ اپنا نور پورا کرے، وہ کافر ناخوش ہوں۔ یعنی اپنے نور سے یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی دین حق کو، ان کا دل چاہتا ہے کہ اس دین کو کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ مغلوب کر لے اور اس پر غالب آ جائیں، اور جو ہے اندھیرے یعنی کفر کے اندھیرے جو ہے وہ دوبارہ غلبہ پا لیں اور دین اسلام جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اپنے نور سے یعنی کہ دنیا کو روشن کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نور کو غالب کرنا ہے، اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اس سے اور تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اگرچہ مشرک برا مانے، یعنی دین اسلام کو تمام ادیان، جتنے بھی ادیان خود ساختہ ہے یا جو بھی ہیں پرانی شریعتیں، ان سب پر غلبہ کس کو ملنا ہے؟ دین اسلام کو۔ اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ تو اب جھوٹے علماء، جھوٹے عابد جو ہیں ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ کیا ہے، لوگوں کا مال جو ہے ناحق کھا جاتے ہیں اور انہیں سچے دین میں داخل نہیں ہونے دیتے، دین اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اپنی جو ہے من گھڑت فتاواز، اپنے من گھڑت جو ہے وہ دنیا کو خوبصورت بنا کر دکھانا، ان کی خواہشات کے مطابق فیصلے دے دینا، فتاواز دے دینا، ان میں الجھا کے رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اصلی دین یا حق کا جو دین ہے اور حق کے جو مسائل ہیں، حق جو شریعت ہے اس کا علم جو ہے حاصل ہی نہیں کرنے دیتے، اس کی طرف لوگوں کو آنے نہیں دیتے۔ دیکھیں کتنا معاشرے میں یہ سننے کو بات ملتی ہے نا کہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن کی تفسیر نہیں پڑھنی چاہیے، تو ہمارے علماء کا یہ بس حق ہے کہ وہ پڑھیں اس کو نا، اور وہ اس کے مطابق ہمیں فیصلہ دیں۔ یہ کتاب جو اگر ہم پڑھیں گے تو ہم بھٹک جائیں گے، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، یہ بہت مشکل کتاب ہے، تو اس کو صحیح طریقے سے سمجھ صرف عالم ہی سکتے ہیں اور انہی کا فرض ہے، ہم تو صرف ان سے جو ہے جا کے مسئلے پوچھیں گے، وہ ہمیں بتائیں گے۔ تو نہیں، اس کتاب کا سیکھنا جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ٹھیک ہے، فرض کا درجہ ہے۔ دیکھیں مطلب ہمیں اتنی تو اس کتاب کے ساتھ رغبت یا اتنا تو علم ہونا چاہیے نا جو ہمیں ہماری زندگی اللہ کے بتائے گئے اصولوں کے مطابق کرنے میں مدد دے، یعنی ہمیں پتہ چلے کہ کس میں کامیابی ہے، کس میں نقصان ہے، اصل دین ہے کیا۔
تو اگر یعنی ہم لوگ وقت کے ہوتے ہوئے بھی صحت کے ہوتے ہوئے بھی ذہن کے ہوتے ہوئے بھی سارے وسائل کے ہوتے ہوئے بھی اس کتاب سے جڑی نہیں رہے اور سمجھتے ہیں کہ بس جیسے ابھی دیکھیں گے الحمدللہ دورہ قرآن چل رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں شوق تھا اور اللہ کے مہینے کی برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اٹھا کر اللہ نے ہمیں قرآن سے جوڑ دیا، قرآن کے قریب لے آئے سبحان اللہ۔ اب ہم یہ تو نہیں سمجھ سکتے نا کہ ہم اب اس ایک مہینے کے اندر سارا دین سیکھ کر یہاں سے چلے جائیں گے اور بس یہ کافی ہو جائے گا، کفایت کر جائے گا یا ہمیں پورے احکامات پتہ چل جائیں گے۔ یہ تو صرف ہم گو تھرو ہو رہے ہیں کہ چلو کچھ نہیں تو کچھ تو صحیح، یعنی کہ ایک دفعہ ہم پورے قرآن سے جو ہے وہ گزر جائیں تو سبحان اللہ۔ اب اگر اس کے بعد جو ہے یہاں سے اٹھنے کے بعد دل کے اندر یہ طلب پیدا نہیں ہوئی کہ میں نے اس کتاب کو سیکھنا ہے، ابھی تو تشنگی رہ گئی ہے میرے دل میں، مجھے تو ابھی بہت سی چیزیں سمجھ نہیں آئی ہیں، اچھا دیکھو یہ بھی چیزیں اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں، مجھے سیکھنا ہی سیکھنا ہے اور مجھے سیکھ کر اس کے مطابق اپنا عمل کرنا ہے اور میں نے اپنی نسلوں کو بھی جو ہے اس کو سکھانا ہے سبحان اللہ۔ اگر یہ طلب پیدا نہیں ہوئی نا تو پھر یقین کریں کہ کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ یہ طلب جو ہے اس دورہ قرآن کا اصل مقصد ہے کہ ہمارے اندر یہ تشنگی پیدا ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے، ایک دفعہ اس کتاب کو اسے گو تھرو ہو کر دیکھیں کہ عام کتاب نہیں ہے، اس کے اندر تو بہت خزانے چھپے ہوئے ہیں اور خزانے حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ صحیح معنوں میں مخلص ہونا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑنا بہت ضروری ہے۔ یہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی کلاسوں سے نہیں ہوگا، اس کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑنا ہوگا، اس کے لیے اخلاص پیدا کرنا ہوگا اور اس کے لیے وقت لگانا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، قربانی کی سطح پر جو ہے بہت سی چیزیں چھوڑ کر پہلے اس کو حاصل کرنا ہوگا، پہلے اس کو مضبوطی سے لینا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو اپنے دلوں کا جائزہ لیں، کیا پارے پہ پارا بس سننے جا رہے ہیں یا ہمارے دل کے اندر جو ہے طلب پیدا ہوئی ہے سچی کہ اب بس اس کے بعد جو ہے الحمدللہ کلاس میں بہت سے لوگ جو ہیں سبحان اللہ تفسیر کر چکے ہیں، کچھ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، جو نہیں کر رہے ہیں ان سب کو میں ابھی اس بات کے ساتھ یہ دعوت دوں گی کہ ضرور قرآن کی جو ہے تفسیر کی کلاسز الحمدللہ ہماری کتنی تفسیر کلاسز چل رہی ہیں سبحان اللہ، یا کہیں بھی جہاں بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آتھینٹک قرآن سکھایا جا رہا ہے، ترجمہ سکھایا جا رہا ہے، تفسیر سکھائی جا رہی ہے، تجوید سکھائی جا رہی ہے سبحان اللہ، دین کے دیگر فقہ کے مضامین سکھائے جا رہے ہیں، تو ضرور کتاب کے ساتھ جڑیں۔ تو جیسے دیکھیں پچھلی کلاس میں بھی شمشاد باجی نے بھی یہ بات کی تھی کہ مجھے ایسے لگتا تھا، مجھے شوق تھا کہ میں صحیح بخاری پڑھوں اور میں حدیث کا علم حاصل کروں، لیکن مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ اگر قرآن سے پہلے گزر جائیں گی، قرآن کا تفسیر کا کورس پہلے کر لیں گی تو آپ کے لیے حدیث کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا اور افیکٹو ہوگا، یعنی فائدہ بھی ہوگا۔ تو انہوں نے پھر فیل کیا، میں خود بھی اس بات کی یعنی گواہی دیتی ہوں کہ اگر آپ قرآن کا پورا علم لے کے آگے حدیث کو سیکھنے کے لیے بڑھیں گے، یعنی دیگر علوم قرآن یعنی دین کا علم ایک سمندر ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ تو اگر ایک یعنی کہ قرآن کا علم حاصل کرنے کے بعد قرآن کا بھی علم جو ہے وہ اپنے اندر ہی مطلب ایک سمندر ہے کہ قرآن کے ہی بہت سارے علوم ہیں، تو ایک بار ترجمہ تفسیر سے انسان اچھے طریقے سے گزرتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ایک طلب پیدا ہو جاتی ہے، تشنگی بڑھ جاتی ہے، جتنا زیادہ انسان علم سیکھتا جاتا ہے سبحان اللہ اتنی زیادہ طلب جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اور انسان کو لگتا جاتا ہے کہ میں تو ابھی بھی جاہل ہوں، مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں۔ لیکن کیا کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اب جیسے کہ ایک مہینے کا یہ چل رہا ہے دورہ قرآن، ہم سمجھیں گے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے دل کے اندر شیطان کی بات وسوسے ڈالے، پھر اس میں نہیں پڑھ تو نہیں ہے پورا قرآن، میں نے سارے واقعات مجھے آگے ہیں، ابھی دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے یہ واقعہ نہیں کھول کے بیان کیا گیا، یہ واقعہ نہیں پتا چلا، اس واقعے میں کتنے صحابی تھے، اس واقعے میں کتنے کیا تھے، اس واقعے میں کیا ہوا تھا، یہ چیزیں اس کا ابھی فی الحال اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے آپ کے دل کے اندر ہمارے دل کے اندر یہ احساس بیدار کرنا ہے کہ اتنا بڑا علم کا خزانہ، اتنا خوبصورت دین، اتنا خوبصورت رب، اتنے خوبصورت اس کے احکامات اور ہم ان سے آنکھیں چرائے ہوئے تھے، ہم اس کو مشکل سمجھ رہے تھے، ہم اس کی طرف بڑھ نہیں رہے تھے اور ہم نے مطلب ایک سمجھ کے رکھا ہوا تھا نہیں جی بس یہ برکت کی کتاب ہے، نہیں اس میں تو خزانے چھپے ہیں اور اس میں ہماری زندگی کے مسائل کا حل ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے اس کی چابی ہے، ہمیں کیسے کامیاب ہونا ہے اس کی چابیاں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں، کنجیاں ہیں اس میں خزانوں کی۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم تہیہ کرتے ہیں اپنے دل میں بھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس کو کافی نہیں سمجھیں گے، اس سے گزریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے ایک طرح سے جذب اس کو اپنے اندر کریں گے اور اس کے اندر جو ہے اپنی صبح و شام اس کے اندر لگا دیں گے۔ جب دیکھیں قرآن کے بارے میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن یہ تھکے ماندے پرانے کپڑوں پرانے سا لباس اور مطلب بوڑھے سے تھکے سے شخص کی کمزور حال شخص کی صورت میں آئے گا نا، تو جب وہ یعنی انسان پوچھے گا تم کون ہو تو وہ کہے گا میں تمہارا قرآن ہوں، کہ جس کو تم نے پڑھ کے تم نے اتنا پڑھا، تم صبح پڑھتے تھے شام پڑھتے تھے، پڑھنے کا مطلب یہ نہیں بس تلاوت کرتے رہتے تھے بلکہ اس پر غور و فکر کرتے تھے، تم اپنا دن رات اس کے مطابق گزارتے تھے، اس کے یعنی تمہارا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ قرآن بن چکا تھا، تم اسی میں جیتے تھے اسی میں مرتے تھے، تو میں ہوں وہ تمہارا جو قرآن ہے نا، تو اس نے کل کو ہماری سفارش کرنی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے ہم لوگوں نے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح معنوں میں اپنی اور اپنی کتاب کی، اپنے دین کی قدر کرنے والوں میں ہمیں شامل کرے۔ اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ یعنی یہ کیا ہے کہ کون سا مال، یہ کس مال کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے؟ وہ مال جو آپ نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، خزانوں پہ خزانے لاکرز میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ ان کی زکات ہی نہیں دیتے، ان کو اللہ کے راستے میں اللہ کا حق نکالتے ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، تو دیکھ لیں اگر زکات نہیں دیتے تو کیا عذاب آ رہے ہیں۔ کیا عذاب ہے؟ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ کی 12 ہے۔ اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسی کو حرمت والا کر لیتے ہیں، تاکہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں، پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اور ان کے لیے ان کے برے کام خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور قوم کفار کی اللہ رہنمائی نہیں کرتا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو، تو تم زمین سے لگے جاتے ہو، کہ تم آخرت کے عوض دنیا ہی کی زندگانی پر رچ کے ہو، یعنی دل میں سستی بزدلی محسوس کرتے ہو۔ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اگر تم نے کچھ نہ کیا تو تمہیں اللہ دردناک سزا دے گا، اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا، تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہ کرو گے تو کوئی پرواہ نہیں، اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جب کہ اسے کافروں نے دیش سے نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کس کی بات ہے؟ ہجرت کی بات ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق کے ساتھ، اپنے جو ہے دوست کے ساتھ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے ہجرت کر کے ایک غار کے اندر جا کر چھپے تھے، وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ان دو میں سے تیسرا کون تھا؟ یعنی وہ دونوں تھے، تو تیسرا جو ہے ان کے ساتھ کون تھا؟ اللہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ نے اس پر اپنی طرف سے تسکین قلب نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات پست کر دی اور بلند و بالا تو اللہ ہی کا کلمہ ہے، اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ ہلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی، اور راہ رب نے اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ ہلکے بھی نکلو، بوجھل بھی نکلو، یعنی اگر تمہیں انفرادی طور پر کہیں پر دین کا کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہاں پر جو ہے انفرادی طور پر کرو، جہاں اجتماعی ضرورت ہو وہاں پہ اجتماعی طور پر مل کر سب اکٹھے ہو جاؤ۔ خوشی سے نکلو، نہ خوشی سے نہ نکلو، یعنی غریب ہو، امیر ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، صحت ہے نہیں ہے، جس بھی حال میں ہو، جب تمہیں بلایا جائے اللہ کے راستے میں جو ہے پیش قدمی کرو، فوراً نکلو۔ اگر جلد وصول ہونے والا مال و اسباب ہوتا اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو وہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے، لیکن ان پر تو دوری اور دراز کی مشکل پڑ گئی۔ اب تو وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم نے قوت و طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے۔ وہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ اللہ تجھے معاف فرما دے، تو نے انہیں کیوں اجازت دے دی؟ بیشتر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ ظاہر ہو جاتے اور تو جھوٹے لوگوں کو جان جاتا۔ یعنی جنگ میں جانے کی بات ہے، کچھ لوگوں نے آ کر کیا ہے اپنے معذرتیں پیش کرنا شروع کر دی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں آپ ان کی معذرت قبول کر رہے ہیں؟ دیکھتے تو کہ یعنی ان میں سے کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے اپنے دین کے ساتھ۔ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان و یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کی کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے، نہیں، جن کا ایمان، جو اپنے ایمان میں سچے ہیں، جو اپنے دعوے میں سچے ہیں، وہ کبھی بھی اجازت نہیں مانگیں گے، جس حالت میں بھی ہوں گے وہ نکل کھڑے ہوں گے۔
اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے اور نہ آخرت کے دن کا یقین ہے، جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں پڑے تردد کر رہے ہیں۔ اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر کے رکھتے۔ یعنی واقعی اگر دین کی خدمت یا دین کا کام کرنے کا ارادہ ہے، اپنے دین کے ساتھ سچے ہیں، تو پہلے سے تیاری انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے کہ جہاں ضرورت پڑے گی میں اپنے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوں گی، اپنے مال و اسباب کے ذریعے حصہ ڈالوں گی، جس طرح کا حصہ مطلوب ہوگا میں اپنا حصہ ڈالوں گی۔ ان کا دل، ان کا ذہن پہلے ہی تیار رہتا ہے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا۔ تو یاد رکھیں، غافل دل، لیزینس اور جو کم ہمتی اور سچا ایمان نہ ہونا، یہ چیزیں جو ہیں اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سچا ایمان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سابقون الاولون، حکم آیا فوراً سمینا وطانا، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، جب اللہ نے بلایا فوراً نکل پڑے۔ یہ نہیں کہ ہیلے بہانے جو کرتے رہے ہیں، سستی دکھاتے ہیں۔ تو یہ بہت غور طلب بات ہے۔ دیکھیں، تو ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کو ایسے لوگوں کا اٹھنا پسند ہی نہیں، اس لیے انہیں حرکت ہی سے روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہو۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو بیٹھے رہنے والوں میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ جب موقع ملے کہ کہیں میری ضرورت ہے، کہیں میں نے دین کا کام کرنا ہے، دین کی خدمت کی ضرورت ہے، فوراً نکل کھڑے ہوں۔ کہیں دین کو مال کی ضرورت پڑ گئی ہے، فوراً مال نکال کر لے آئیں۔ کہیں آپ کی ضرورت پڑ گئی، آپ کے وقت کی ضرورت پڑ گئی، اپنے وقت کے ساتھ آ جائیں، اپنا وقت دیں۔ کوئی ڈیوٹی دینے کی بات کی گئی ہے، فوراً کھڑے ہو جائیں، میں حاضر ہوں، دیں مجھے ڈیوٹی، میں یہی کام کر سکتی ہوں، مجھے بتائیں ان میں سے کون سا کام میرے لائق ہے، میں کروں گی۔ اور اخلاص کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے اپنے وہ فرائض کو نبھائیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، پھر چنتے بھی ہیں، اپنے کام کا بناتے بھی ہیں۔ لیکن جو دل میں تنگی، دل میں سستی، دل میں یعنی دل میں سچے ہوتے ہی نہیں ہیں اپنے مقصد کے ساتھ، اور سستی دکھاتے ہیں، تو بیٹھ جانے یعنی پیچھے رہ جانے والوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، کہ مشکل ہی ہو کہ یعنی نہ ہی ہمیں بلایا جائے، آخر میں ہی ہمارا ذکر آئے، یا آخر میں ہی ہمیں کہا جائے، پہلے سب دوسرے لوگوں کو بلا لیا جائے، ہمارا تو نام لیا ہی نہ جائے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، پیچھے ہی چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے رہ جانے والوں میں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پھر ان کو اپنا کام دیتے ہی نہیں ہے۔ اگر تم میں شامل ہو کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کی اور کوئی چیز نہ بڑھاتے، یعنی جو دل سے نکلی نہیں ہے وہ تمہیں بھی کل کو غلط ہی مشورے دیتے اور یہی کوشش کرتے کہ معاملہ جو ہے کسی طرح سے جلدی جلدی ختم ہو اور ہم واپس اپنے گھروں کو لوٹیں۔ تو فساد ہی پیدا کرتے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے۔ ان کے لیے باتیں سننے والے جاسوس خود تم میں موجود ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حقہ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا، اگرچہ ان کو ناگوار ہی گزرا۔ ان میں سے کوئی تو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیجیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، آگاہ رہو، وہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے، فتنے میں نہ ڈالو یعنی مجھے نہ جنگ میں لے کر جائیے، مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں پیچھے ہی رہ جاؤں، میں نہ جاؤں۔ تو سبحان اللہ، یہ ایک منافق تھا، جد بن قیس اس کا نام تھا۔ تو اس نے یہ کہا جب یعنی کہ جنگ کے لیے نکلنے لگے، تو اس نے کیا کہا کہ مجھے آپ اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں، روم کی عورتوں کو دیکھ کر میں صبر نہ کر سکوں گا۔ روم کی جو عورتیں ہیں وہ بہت خوبصورت ہوتی تھیں، تو کہتا ہے کہ میں روم کی عورتوں کو دیکھ کر صبر نہ کر سکوں گا، یعنی میں اپنی شہوت کو قابو نہیں رکھ سکوں گا۔ تو اس پر پھر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رخ پھیر لیا اور اس کو اجازت دیتی کہ ٹھیک ہے جو ہے تم نہ جاؤ۔ تو اس کے بعد یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ہے آیات نازل کی۔ ان میں سے کوئی تو کہتا ہے مجھے اجازت دے دیجیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، آگاہ رہو، وہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں، یعنی بے شک گھر میں بیٹھے رہیں، فتنے میں تو وہ پڑ ہی گئے ہیں، اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے، اور کوئی برائی پہنچ جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی سے درست کر لیا تھا۔ پھر تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ رکھا ہے کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی، وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے۔ مومنوں کو تو اللہ ہی کی ذات پاک پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو دو بلائیوں میں سے ایک ہے، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تمہیں اپنے پاس سے کوئی سزا دے دے، یا ہمارے ہاتھوں سے بس ایک طرف تم منتظر رہو، دوسری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ قبول کرو، خرچ کرو قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا۔ یقیناً تم فاسق لوگ، یعنی بے نیت بد نیتی کے ساتھ جو مال اگر بے شک تو بھی تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، یعنی کہ جو کافر ہے اللہ اور رسول کو مانتے ہی نہیں، اس کا صدقہ بھی قبول نہیں، اور بڑی کاہلی سے یہی نماز کو آتے ہیں
اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں، بس آپ کو ان کے مال و اولاد کی تعجب میں نہ ڈال دیں۔ اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دیتے۔ سبحان اللہ! تو دیکھیں یہ استدراج کی جو ہے سزا کتنی بڑی ہوتی ہے، مال، دولت، پیسہ، بیٹے، اور جو ہے زندگی کی آسائشیں، زندگی کی نعمتیں آگے پیچھے ہوں اور انسان غفلت میں پڑا ہوا اور نماز کے لیے وقت نہیں ہے، دین کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں ہے۔ سبحان اللہ! اتنی آسائشوں والی زندگیاں ہوتی ہیں، اتنی پرسکون زندگیاں ہوتی ہیں، اور قرآن کے لیے کہا جائے تو میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ابھی نہیں میں یہ کام کر سکتی، سبحان اللہ، پہلے یہ کام کر لوں، اس کے بعد میں اس طرف آؤں گی۔ تو کتنی یعنی کہ غفلت ہے، شیطان نے ہمیں کس طرح غفلت میں ڈال رکھا ہے کہ جس نے نعمتیں دی ہیں اس کی قدر ہی نہیں ہے، اس کے احکامات کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ اس نے کہا کیا ہے، جس سے اس کا مطلب اس کی نعمتیں اچھی لگتی ہیں لیکن اس کے حکم اچھے نہیں لگتے۔ مطلب کتنی منافقت ہے نا یہ ہماری، کہ نعمتیں لے لیں گے، اس سے اور بھی مانگیں گے اور بڑا اترائیں گے اور اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ہم تھے ہی اس قابل، ڈیزرو کرتے تھے، لیکن اس کے احکامات جو ہیں، اس نے کیا حکم دیے ہیں، کس سے روکا ہے، اس سے محبت نہیں ہے۔ بس آپ کو ان کے مال و دولت تعجب میں نہ ڈال دیں، یعنی اگر آپ کو دنیا میں وہ بڑے کامیاب اور بڑے عہدوں پر اور بڑی یعنی بڑی کامیابی میں نظر آتے ہیں، آسائشوں میں نظر آتے ہیں، نعمتوں کی فراوانی میں نظر آتے ہیں، تو آپ حیران نہ ہوئیں یا پریشان نہ ہوئیں کہ یہ کیا اتنی نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو دنیا دیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ یہی چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دیتے، یعنی استدراج جو ہے اس کے اندر پڑے رہیں، یعنی مہلت دی جائے اور اس دنیا کے اندر ہی جو ہے وہ سزا پالے اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں۔ سبحان اللہ! اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ انسان دین حق کو سمجھے ہی نہ، دین کو سمجھے ہی نہ، کتاب کو سمجھے ہی نہ، اس میں اترے ہی نہ، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے ہی نہ، اور اسی دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھتا ہے اور آخرت میں جب مرے یا مرنے کے قریب اپنا انجام دیکھے، سبحان اللہ، اور اس ٹائم جا کر اس کو احساس ہو کہ جو کچھ میں نے کیا کوئی کمائی میرے پاس آئی نہیں، میں نے تو صرف عذاب اپنے لیے کمایا ہے۔ تو وہ والا جو پچھتاوا ہے، اس پچھتاوے کو ذرا سوچیں کہ جب انسان مطلب اب مہلت ہی نہیں رہی ہے، تو وہ کامیابی ہے یا یہ کامیابی ہے کہ اگر آپ کے پاس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، سبحان اللہ، اللہ ہے، تو یہ بڑی کامیابی ہے، یا آپ دین کے اوپر جو ہے استقامت کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ بڑی طاقت اور کامیابی ہے، یا یہ بڑی طاقت اور کامیابی ہے کہ سب کچھ ہے لیکن آپ کے پاس اللہ نہیں ہے، آپ نے اپنے رب کو راضی نہیں کیا اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یقیناً وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں، اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سرگزانے کی جگہ پالیں تو ابھی اس طرف لگام توڑ کر الٹے بھاگ چھوٹیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں، اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش ہیں، اور اگر اس میں سے نہ ملا تو وہ فوراً ہی بگڑ جائیں گے۔ یعنی جو بھی مال جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کرنے لگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے جو مال ہے اس کو انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کیا۔ اس کے پیچھے بھی اس کی شان نزول میں بھی ایک واقعہ ہے۔ یہ ذیل خویسرا جو ہے ایک علاقہ یعنی ایک قبیلہ تھا، ان کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مال جو ہے وہ تقسیم کر رہے تھے، تو انہوں نے پیچھے سے کہا یا رسول اللہ انصاف سے کام لیجیے۔ آپ سے اس نے فرمایا افسوس ہے تم پر، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر اور کون کرے گا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر انصاف نہیں کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف میں یعنی تمام لوگوں میں سب سے افضل تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر اور کون کرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ کس کو مال کی یعنی مال دینا زیادہ اس وقت امپورٹنٹ ہے، کس کو جو ہے زیادہ ضرورت ہے، اور کہاں پہ لگانا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اگر دیکھیں کہیں بھی تقسیم جو ہمارے اوپر کر رہا ہوتا ہے یا ہمیں اگر مغلوب کر دیا جاتا ہے، کوئی اور ہمارے اوپر ہوتا ہے حاکم، اگر وہ کسی قسم کی تقسیم میں ہے تو ہمیں اعتماد رکھنا چاہیے، ہمیں اس کے اوپر یعنی بد اعتمادی کا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ غلط جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہے۔ ہاں اگر وہ غلط کر رہا ہے تو بے شک ہمیں اسے آگاہ کرنا چاہیے، لیکن اس قسم کے جو ہیں وہ غلط خیالات جو ہیں وہ اپنے دل میں نہیں لانے چاہیے۔ اور دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نبی کے بارے میں ایسی سوچ رہے ہیں، تو یعنی محبت بھی کس سے تھی؟ اللہ اور اس کے رسول سے نہیں تھی بلکہ مال سے محبت تھی۔ اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش ہوں، اگر انہیں دیا جاتا نا یا زیادہ دے دیا جاتا تو بڑے خوش ہوتے، لیکن اب کچھ کہیں کسی اور جگہ کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے تو نبی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ انصاف سے کام نہیں لے رہے، اور اگر اس میں سے نہ ملا تو فوراً ہی بگڑ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، مال کی کیا بات ہے، سبحان اللہ، یعنی اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، بے شک ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ صدقات، زکوٰۃ و خیرات صرف فقیروں مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے
اور ان لوگوں کے لیے جن کی دل جوئی مقصود ہو، اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور راہ رو مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ خوب حکمت والا ہے۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں، یعنی اب یہ کیا ہے، مصارف بیان ہوئے ہیں اس کے اندر، کس چیز کے؟ زکوٰۃ کے مصارف، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف کہاں کہاں دینے کی اجازت ہے؟ فقیروں کو، مسکینوں کو، اور جو ان کے اوپر عامل مقرر کیے ہیں جو جا کر زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں اور انہیں یعنی آگے کہیں جہاں جہاں دینا ہے وہاں پر پہنچاتے ہیں، تو ان کو اگر تنخواہ وغیرہ دینی ہے یا ان کے لیے بھی جو اس میں سے حصہ نکالا جا سکتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جن کی دلجوئی مقصود ہوتی ہے، یعنی جو بھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہوتے ہیں اور ان تھوڑی غربت کا شکار ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی اس کی اجازت دی ہے کہ ان کو بھی جو ہے یا زکوٰۃ میں سے حصہ دیا جا سکتا ہے۔ یا دیکھیں جو ایسے لوگ ہیں جو سبحان اللہ دین کی طرف جن کو آپ کا بلانا مقصود ہو، تو ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ گردن چھڑانے میں یعنی آزاد قیدی کو آزاد کرنے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں، یعنی اگر کوئی مقروض ہے بہت زیادہ، اس کے پاس کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا قرض اتار سکے، تو آپ زکوٰۃ کا مال قرض دار کو بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کی راہ میں اور راہ رو مسافروں کے لیے، یعنی جو نکلے ہوتے ہیں راستے میں ہوتے ہیں اور ان کے پاس جو ہے، بے شک وہ لوگ جو ہے اگر اپنے گھر کے اندر جب تھے، اپنے ملک میں تھے، تو بہت مالدار تھے، بہت پیسے والے تھے، ان کے پیچھے بنگلہ ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، لیکن فی الحال سفر کے اندر اگر وہ جو ہے وہ فقیر بن گئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے ان کے پاس، آگے بڑھنے کو بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ بھی اس ٹائم کیا ہے، زکوٰۃ کے مصارف کے اندر ان کا بھی حصہ ہے، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ان کو بھی دی جا سکتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ خوب علم و حکمت رکھنے والا ہے۔ تھوڑا سا میں اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گی زکوٰۃ کے بارے میں۔ جو پہلے آیا فقیر اور مسکین، فقیر اور مسکین جو ہے یہ تقریباً یعنی کہ ایک ہی، جو فقیروں اور مسکینوں کا ہے نا، اس کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں علماء، اس کو ایک کیٹیگری میں ڈالتے ہیں، اور اس میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ مسکین کی تعریف کیا ہے؟ مسکین کی تعریف اس طرح ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ مسکین کون ہے؟ مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں ہے جو ایک یا دو لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے، بلکہ مسکین یعنی جو مانگ رہے ہوتے ہیں نا، مانگنے والے، مسکین وہ نہیں ہے، بلکہ مسکین کون ہے؟ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، نہ اسے غریب اور فقیر سمجھا جاتا ہے کہ لوگ مستحق سمجھ کر اس پر صدقہ کریں، اور نہ خود لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرے۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو جن ڈھکے چھپے رہتے ہیں نا، جو ظاہر نہیں کرتے اپنی غربت اور سوال کرنا پسند نہیں کرتے، کہ یعنی ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، کھانے کو پاس کچھ نہیں ہوگا، لیکن یعنی اتنا برا محسوس کرتے ہیں مانگنے کو کہ ہم کیوں، یعنی ہم مانگے نہ کسی کے پاس جا کر، تو بس ان کی حالت دیکھ کر انسان سمجھ آتا ہے، یا ان کا چہرہ دیکھ کر جو انسان سمجھ آتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، تو ایسے لوگوں کی ضرورت پوری کرنا جو ہے وہ بھی زکوٰۃ کے مصارف میں آتا ہے، اس کو مسکین کے اندر جو ہے وہ ڈالا گیا ہے۔ فقیر کون ہے؟ فقیر وہ ہے جو یعنی جس کے پاس بالکل کچھ ہو ہی نہ، بالکل خالی ہاتھ ہو۔ تو مسکین کون ہے؟ وہ جس کو دیکھنے میں آپ کو لگتا ہو کہ گھر بھی ہے، یعنی گھر کے اندر رہ رہا ہے، گھر بار ہے، اس کے سر پر چھت ہے، اور آپ کو لگے کہ وہ اچھا گزار کر رہا ہے، لیکن اگر آپ اندر گھر جا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ نہیں، اس کا گزران جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ عاملین کی بتا دی کہ جو زکوٰۃ اور صدقات جو ہے ان کو وصول کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ مؤلفت قلوبہم میں کون ہے؟ ایک تو وہ کافر جو کچھ اسلام کی طرف مائل ہو اور اس کی امداد کرنے پر، یعنی اگر آپ اس کی مدد کریں گے، وہ دین کی طرف آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آ رہا ہے دین کی طرف نا، یعنی انسپائر ہو رہا ہے دین سے، آپ سے بڑے دین کے سوال پوچھتا ہے، انٹرسٹ لے رہا ہے بہت زیادہ، تو آپ چاہتے ہو کہ وہ مسلمان ہو جائے، تو ایسے شخص پر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ صرف کی جا سکتی ہے۔ دوسرا کون ہے؟ وہ نو مسلم جو نئے بھی مسلمان ہوئے ہیں اور اسلام پر مضبوطی سے قائم ہونے کے لیے انہیں مال کی ضرورت ہے، کہ یعنی ان کے پاس کچھ ہو، اچھا گھر بار ہو، تو وہ دین پر قائم رہ پائیں گے۔ ادروائز جب ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھیں کہ یہ اسلام کی نحوست ہے، تو ہمارے دین نہیں پھرے، یا ہمارے دین پہلے سے بھی بدتر ہو گئے اور وہ بھی دین سے باہر نکل جائیں، تو ایسے لوگوں پر بھی جو ہے زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ گردنیں آزاد کرنے میں، یعنی ایک تو اس میں یہ ہے کہ غلام وغیرہ جو ہیں، اب تو خیر وہ غلامی
ختم हो गई हमारे इस्लाम से। तो ये जो गुलाम वगैरह हैं, उनको आज़ाद करने में, या जो कैदी वगैरह हैं उनको आज़ाद करने में, गारिमीन में कौन है? मकरूज लोग जो हैं, जो यानी जिनके ऊपर कोई कर्ज है और कोई कर्ज को अदा करने की सूरत ही नहीं करी, तो उनको भी अपना कर्ज जो है वो अपनी ज़कात का हिस्सा जो है वो दे सकते हैं। और फी सबीलिल्लाह के अंदर थोड़ी सी वुसअत है, उसमें क्या आता है? एक तो जिहाद आता है, यानी जिहाद के लिए देखें, जिहाद ऐसे थोड़ा हो जाता है बस आप निकल खड़े हों और जो जिहाद हो जाएगा। जिहाद के लिए अच्छा खासा माल चाहिए होता है, जंगी सामान खरीदना होता है, ज़रूरियात होती हैं, मुजाहिद की ज़रूरत होती है। और जो है इसके ऊपर फिर क्या है कि ज़कात जो है वो लगाई जा सकती है। इसी तरह दावा तबलीग का जो काम है वो भी सबीलिल्लाह में ही शामिल होता है। हज और उम्रा जो है वो भी सबीलिल्लाह के अंदर ही आता है। तो दावा के जो काम, तबलीग के जो काम जहाँ-जहाँ जिन-जिन इदारों में हो रहे हैं, जैसे नश्र और इशाअत या दीन को मजबूत करने के लिए दावा के काम हो रहे हैं कुछ जगहों कुछ इदारों में, तो उन इदारों को भी ज़कात जो है वो दी जा सकती है। वब्न सबील में कौन आएगा? अगर मुसाफिर हैं, सफ़र में मुस्तहिक यानी कि मुस्तहिक बन गए हैं, बेशक जैसे मैंने पीछे बयान किया कि घर-बार है उनका पीछे अपने मुल्क में या अपने इलाके में, लेकिन अब सफ़र में जो है वो ज़रूरतमंद और मस्कीन बन गया, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी ज़कात जो है वो लगाई जा सकती है। सुभान अल्लाह। शोहर है, शोहर मियाँ-बीवी हैं अगर, और बीवी के पास कुछ माल है और शोहर मकरूज़ है, तो बीवी अपने शोहर के ऊपर भी जो है वो अपना अपना माल जो है वो ज़कात का जो है उसके ऊपर लगाकर खर्च कर सकती है। क्यों? क्योंकि बीवी के ऊपर फर्ज नहीं है शोहर का नान नफ़का उठाना, शोहर के ऊपर फर्ज है, ठीक है? औलाद जो है वो अपने वालिदैन को ज़कात नहीं दे सकती है, क्योंकि वालिदैन के ऊपर औलाद के ऊपर ज़िम्मेदारी है कि वालिदैन का बोझ उठाना, ठीक है? तो जो इस किस्म के रिश्ते हैं जिनमें आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि आपने अपना यानी उनका करना ही है, उधर ज़कात नहीं लगेगी। लेकिन देखिए शोहर बीवी में, शोहर के ऊपर नान नफ़का फर्ज है, तो शोहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, लेकिन बीवी के ऊपर फर्ज नहीं है, तो बीवी अपनी ज़कात का जो माल है, वो अगर शोहर आपका मकरूज़ है तो उसका कर्ज उतारने के लिए भी वक़्फ़ कर सकते हैं। सुभान अल्लाह! इस कदर खूबसूरत हमारा दीन है कि फिर भी हम इस ज़कात को या अल्लाह के जो अहकामात हैं इनको इतना मुश्किल और अज़ाब समझते हैं। अपने लिए अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए अपने दीन की। उम ओके। उनमें से वो भी हैं जो पैगंबर को इज़ा देते हैं और कहते हैं कि वो कान का कच्चा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। आप कह दीजिए कि ये कान का कच्चा होना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। वो अल्लाह पर ईमान रखता है और मुसलमानों की बात का यकीन करता है, और तुम में से जो अहले ईमान है, ये उनके लिए रहमत है। रसूलुल्लाह को जो लोग इज़ा देते हैं, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। महज़ तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खाते हैं। हालाँकि अगर ये ईमानदार होते तो अल्लाह और उसका रसूल राज़ी करने के ज़्यादा मुस्तहिक थे। क्या ये नहीं जानते कि जो भी अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करेगा, उसके लिए यकीनन दोज़ख की आग है, जिसमें वो हमेशा रहने वाला है, कि ज़बरदस्त रुसवाई है। मुनाफ़िकों को हर वक़्त उस बात का खटका लगा रहता है कि कहीं मुसलमानों पर कोई सूरत ना उतरे, जो उनके दिलों की बातें उन्हें बतला दे, यानी मुनाफ़िकों के हाल से आगाह कर दे। कह दीजिए कि तुम मज़ाक उड़ाते रहो, यकीनन अल्लाह उसे ज़ाहिर करने वाला है, जिससे तुम डर बक रहे हो। अगर आप उनसे पूछें तो साफ कह देंगे कि हम तो यूँ ही आपस में हँस बोल रहे थे। कह दीजिए कि अल्लाह, इसकी आयतें और उसका रसूल ही तुम्हारे हँसी मज़ाक के लिए रह गए हैं। तुम बहाने ना बनाओ, यकीनन तुम अपने ईमान के बाद बेईमान होगे। अगर हम में से अगर हम तुम में से कुछ लोगों से दरगुज़र कर भी लें, तो कुछ लोगों को संगीन सज़ा भी देंगे, क्योंकि वो वाक़ई मुजरिम हैं। तमाम मुनाफ़िक मर्द और औरत आपस में एक ही हैं। ये बुरी बातों का हुक्म देते हैं और भली बातों से रोकते हैं, और अपनी मुट्ठी बंद रखते हैं, यानी खर्च नहीं करते। ये अल्लाह को भूल गए हैं, अल्लाह ने उन्हें भुला दिया। बेशक मुनाफिक ही फासिक और बदकिरदार है। सुभान अल्लाह। देखें, अल्लाह को जो भूल जाता है, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उसको भुला देते हैं। और क़यामत के दिन कहा जाता है ना कि जो ऐसे लोग होंगे उनको अंधा उठाया जाएगा, और फिर हैरान होके पूछेंगे, हम क्यों अंधे उठाए गए हैं? तो अल्लाह ताला कहेंगे कि तुमने दुनिया में जो है अपनी मेरी आयतों से आयतों के ऊपर अपनी आंखें बंद करके रखी थी। आयतों पर मतलब गौर नहीं करते थे, मानते नहीं थे उन पर। अंधे बनकर तुमने ज़िंदगी गुज़ारी, इसलिए तुम आज क़यामत के दिन जो है अंधे बनकर ही रहोगे। यानी अल्लाह को जो भुला देगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको भुला देंगे। कितनी बड़ी तकलीफ की बात है अगर गौर करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो हमें अपना आप भुला दे। यानी हमें अल्लाह याद ही ना आए, अल्लाह के अहकामात याद ही ना आए, अल्लाह की क्या मर्ज़ी है, अल्लाह की क्या पसंद है वो हमें याद ही ना आए, अल्लाह की किताब ही ना हमें याद आए। सुभान अल्लाह। अल्लाह के अज़कार, अल्लाह के नबी की सुन्नतें, यानी ये चीज़ें अल्लाह अपना आप भुला दे, अल्लाह अपना दीन भुला दे हमसे, किस कदर बड़ी सज़ा है अगर हम इस पर गौर करें तो। अल्लाह उन मुनाफ़िक मर्दों, औरतों और काफ़िरों से जहन्नम की आग का वादा कर चुका है, जहाँ वो हमेशा रहने वाले हैं। वही उन्हें काफ़ी है, उन पर अल्लाह की फटकार है, और उन्हीं के लिए दायमी अज़ाब है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नतुल फिरदौस व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। मुनाफ़िकों, तुम्हारा हाल मिस्ल उन लोगों के है जो तुमसे पहले थे।
تم سے وہ زیادہ قوت والے اور زیادہ مال و اولاد والے تھے، بس انہوں نے اپنے حصے سے خوب دنیوی فائدہ اٹھایا اور تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا، اور تم نے بھی اسی طرح مذاقانہ بحث کی جس طرح انہوں نے کی تھی۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ یعنی جیسے انہوں نے جو اعمال کیے، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بھی جو ہے وہی والے اعمال کر کے کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں، پھر اگر ان کے جیسے اعمال کرنے ہیں تو پھر سزا بھی ان کے جیسی کے مستحق ہو، پھر یعنی کہ کامیابی، آخرت کی کامیابی بھی نہ سمجھو کہ ہم مسلمانوں کے لیے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آ کر سفارش کر لیں گے۔ تو اگر ان کے نقش قدم پر خوب ہو چل رہے ہو تو پھر کیا ہے، سزا بھی ویسی ہی ہونی چاہیے۔ قسم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی ضرور مطابقت کرو گے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی یہ بتا چکے ہیں کہ ہم لازمی ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، بالشت بے بالشت، ذرا بے ذرا اور ہاتھ بہاتھ، یعنی چھوٹی چھوٹی دیکھیں چیزوں کی مثال دیکھیں، کیا کہا کہ جو وہ کریں گے ایز اٹ از وہ کرنے کی کوشش کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں تو تم بھی ضرور گھسو گے۔ لوگوں نے پوچھا کیا اس سے آپ کی مراد اہل کتاب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون؟ تو اب دیکھیں اپنے ارد گرد ہم کس طرح اہل کتاب کے، کون سا ان کا طریقہ کار ہے جو ہم نے اپنی زندگیوں میں نہیں ڈالا ہوا، اور کامیابی ہی اس کو سمجھتے ہیں جو ان کے طریقے پہ چلے گا وہی اس دنیا میں کامیاب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگر ان کے راستے پر جو ہے چلو گے، ان تو یہ یاد رکھو کہ ان کے اعمال تو دنیا میں آخرت میں غارت ہوگی اور وہ نقصان پانے والے تھے۔ تو وعید دی جا رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ پھر ایسے دیکھیں انسان نقش قدم کے لیے یہ آئیڈیل اس کو بناتا ہے جس کو دیکھے کہ وہ آخر تک کامیاب ہوا ہے، جو کامیابی نہیں ہوئے پھر صرف ان کی دنیا کی کامیابی سے کیوں مرغوب ہوتے ہیں ہم اور ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھنے کی بات تو یہ کہ آخر میں کون کامیاب ہوئے، کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی، یعنی قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، اہل مدین اور اہل متفقات، یعنی الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والوں کی، ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر پہنچے۔ اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے پر ظلم کیا۔ مومن مرد عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار و معاون ہیں، دوست ہیں، وہ بلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب مومنوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم لوگ، ہمارے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہوتا ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ تو دیکھیں کیا ہم دوسرے مومن کی مضبوطی کا ذریعہ ہیں یا دوسرے مومن کو کاٹ کھا رہے ہیں یا اس کی جڑیں کاٹ رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، سب مسلمان ہی ہے نا، زیادہ تر تو مسلمان ہی ہے نا ہمارا معاشرہ، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی جڑیں کاٹ رہا ہے، ہر کوئی اپنے پڑوسی کو تکلیف میں، اذیت میں ڈال رہا ہے، ہر رشتہ دار بہن بھائی آپس میں جو ہے مقابلے کے اندر لگے ہوئے ہیں، بھائی بھائی کو کاٹ رہا ہے، بہن بہن کو کاٹ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی رشتے ہیں نا، سچے صلہ رحمی کے رشتے ہیں، قرابت داری کے رشتے ہیں، اور ہم کیا کریں، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو مومن کے بارے میں کیا کہا ہے، مومن جو ہے وہ آپس میں دیوار کی طرح ہوتے ہیں اور ایک اینٹ دوسرے اینٹ کی مضبوطی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے، رحم کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہوتی ہے، کہ جب جسم ایک کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم کام کا شکار ہو جاتا ہے اور بیدار رہتا ہے۔ دیکھیے دانت میں درد ہو کبھی کسی کو تو پتہ چلتا ہے کہاں درد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے دانت میں درد ہوتی ہے لیکن پورا جسم جو ہے وہ تکلیف کے اندر ہوتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کون سا حصہ جس کو کم تکلیف ہے، پورا جسم ہی جو ہے وہ تکلیف اور بخار کا شکار ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی جسم کی تکلیف لے لیں تو وہ آپ کو جینے نہیں دیتی، پورا جسم ہی بے سکون ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم کس طرح سے اچھی نیندیں سو لیتے ہیں جب ہمارے ارد گرد جو ہے ہم نے اگر کسی کا دل دکھایا ہوا ہے، کسی مومن کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی دوسرے مسلمان کا مال کھایا ہے، کسی دوسرے مسلمان کا حق کھا لیا ہے، ہمیں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مومن کو تو کیا کہا گیا ہے پھر، یا تو ہم سچے مومن نہیں ہیں یا پھر کیا کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیں مومن کی تو پھر پہچان ہی یہ بتا دی گئی نا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہوتے ہیں، جسم کی طرح ہوتے ہیں۔ تو ہم جسم کی طرح، تو ہمارے معاشرے میں تو اب یہ چیز نہیں رہ گئی، بلکہ دوسرے کو تکلیف دے کے ہمیں زیادہ سکون کی نیند آتی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منکم۔ مومن مرد عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار و معاون اور دوست ہوتے ہیں، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں۔ کیا روکتے ہیں آپ لوگوں کو برائیوں سے؟ کیا نیکی کی طرف لے کے آتے ہیں؟ دیکھیں آپ لوگ اپنے ساتھ کس کو لے کر آئے ہیں؟ جیسے قرآن کی کلاس ہو رہی ہے، قرآن کی آپ یہاں سے اتنی حکمتیں لے کر جا رہے ہیں اپنے لیے، تو کیا کسی کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں؟ کسی کو دعوت دی آپ نے کہ آؤ قرآن کی، میں قرآن کی کلاس میں جا رہی ہوں، آپ بھی آئے، میں بھی برکتیں سمیٹ رہی ہوں، آپ بھی سمیٹیں؟
تو اگر ہم دوسروں کے ساتھ مخلص ہوں تو ہمیں نیند نہ آئے، ہمیں سکون نہ آئے، ہم کہیں سب کو یہ پیغام پہنچ جائے، سب لوگ اس کتاب کا جو ہے وہ ذائقہ چکھ لیں، سب لوگ اللہ سے جڑ جائیں، سب لوگ اللہ کی محبت کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائیں، ہمیں نیند نہ آئے، ہمیں سکون محسوس نہ ہو، ہم بیٹھ نہ پائیں، دل کرے میں فلانے کو بھی میسج کروں، میں فلانے کو بھی کال کروں، تم نہیں آئی، تمہیں میں نے آج کلاس میں دیکھا نہیں، کلاس میں چلو تو دیکھو اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوگی، اللہ کی سکینت نازل ہو رہی ہوگی، ہم اللہ کی جو ہے وہ حکمتیں لے کر آئے وہاں سے، اللہ کی برکتیں لے کر آئے وہاں سے، تو سکون نہیں آئے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، صرف ہم اپنے لیے خیر چاہتے ہیں کہ میں ہی ساری خیر سمیٹوں، دوسرا کوئی خیر سمیٹ نہ سکے۔ تو اگر ہم اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو کیا کرنا ہوگا، لوگوں کو بھلائیوں کی طرف، نیکی کے کاموں کی طرف لے کے آنا ہوگا، دعوت دینی ہوگی اور برائیوں سے روکنا ہوگا۔ دیکھیں اگر نہیں بھی آتا کوئی قرآن پڑھنے کے لیے تو وہ اس وقت میں کیا کر لے گا، زیادہ سے زیادہ تھوڑے سے گھر کے کام کر لے گا، تھوڑے سے گھر کے کام سمیٹ لے گا، سو لے گا، نیند پوری کر لے گا، زیادہ سے زیادہ کیا کمائے گا، نیند تو ختم، سب کچھ ختم ہو جائے گا، رات کو بھی سویا جا سکتا ہے، کوئی کسی اور وقت بھی سویا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر علم کے مجلس کو قدر دیں گے یا دین کو قدر دیں گے یا دین کو سر بلند کرنے والے کاموں کی قدر کریں گے، جہاں پر آپ کی ضرورت ہے وہاں پہنچیں گے، تو سبحان اللہ یہ زیادہ بڑی چیز ہے جو آپ نے کمائی۔ لوگوں کو خیر کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا مومن کا کیا ہے، دیکھیں مقصد حیات ہونا چاہیے۔ پھر کیا کرتے ہیں انڈیویجول، اب انڈیویجول سطح پر کیا کرتے ہیں، پہلے کیا تھا معاشی سطح پر، یعنی کہ کولیکٹیولی کیا کام کرتے ہیں، اب ہے انڈیویجولی کیا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ بہت جلد رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ آج دیکھیں ہم کتنی بزدلی اور ڈر کا شکار ہوتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری ہی حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کیا ہے، یہ احکامات ہی ہے نا جو ہے جن کا یہاں پہ حکم دیا جائے، جن کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے احکامات کی حفاظت جو ہے ہم نے کرنی ہے، انشاءاللہ ہم بے فکر ہو جائیں گے، غم نہیں ہوگا ہمارے دل میں، کوئی سکینت ہوگی، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے جب ہم اپنی اولین ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوں گے۔ ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ نے جن جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا محل چاہیے نا ہمیں۔ دیکھیں تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ محل کا وعدہ کرے ہے جو ان ہمیشگی جنتوں میں ہے، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، یہی زبردست کامیابی ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ، ان کی اصل جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اس کام کا قصد کیا ہے جو کبھی پورا نہ کر سکے۔ وہ صرف اس بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا۔ اگر وہ اب بھی توبہ کر لے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ موڑے رہیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی نہ ہوگا۔ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور پکی طرح نیکوکار ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو وہ اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا، بس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دن تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کیا تھا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور اللہ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے۔ جو لوگ ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر ہی نہیں، بس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ان کے لیے استغفار کر یا نہ کر، اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے گا تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا۔ ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا۔ پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند کیا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو۔ کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ بس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسے اور بہت زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو وہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
यहाँ से अब क्या है जंग तबूक का इंशाल्लाह ताला जिक्र स्टार्ट हो रहा है। बहुत गर्मी के मौसम के अंदर जो है ये जंग आई थी, इसको जैशुल उसरा भी कहा जाता है। इंशाल्लाह मैं आगे थोड़ी सी इसकी डिटेल बाद में दूंगी। तो क्या कह रहे हैं, इस जंग के मौके पर जब निकलने को कहा तो उन्होंने क्या पसंद किया कि बहुत गर्मी है, हमसे नहीं जाया जाता, या कोई ना कोई उज़र बहाना करके पीछे रह गए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं कि जो तुमने किया है ना, इसके ऊपर खुश होने की बजाय तुम्हें रोना चाहिए। बस अगर अल्लाह आपको उनकी किसी जमात की तरफ लौटाकर वापस ले आए, फिर वो आपसे मैदान जंग में निकलने की इजाज़त तलब करें, तो आप कह दीजिए कि तुम मेरे साथ हरगिज़ नहीं चल सकते और ना मेरे साथ तुम दुश्मनों से लड़ाई कर सकते हो। तुमने पहली मर्तबा ही बैठ रहने को पसंद किया था, बस तुम पीछे रह जाने वालों में ही बैठे रहो। यानी अगर तुम अब कामयाब होकर जाते हो और मालो मता, माले गनीमत वगैरह लेके जाते हो, तो वादा करेंगे या कहेंगे कि अगली बार हम आपके साथ ज़रूर जाएँगे। तो अगली बार अगर ये इजाज़त माँगे कि बड़ा मालो मता हासिल होता है, तो फिर इन लोगों को जो है इजाज़त नहीं देना। उनमें से कोई मर जाए तो आप उसके जनाज़े की नमाज़ की हरगिज़ नमाज़ ना पढ़ें, यानी मुनाफ़िकों की, और ना उसकी कब्र पर खड़े हों। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुनाफ़िकीन की नमाज़ जनाज़ा पढ़ने से जो है मना कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यानी क्या हुआ था, अब्दुल्ला बिन उबई हम जानते हैं कि ना मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन था, यानी मुनाफ़िक था, और बहुत खुली इसने जो है वो मुनाफ़िकत की थी और बहुत ज़्यादा इसने इस्लाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी। और हर लम्हा जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी न किसी तरह से जो है वो अज़ियत देता रहता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी इसकी जो है, क्योंकि उसका जो बेटा था, उसका नाम भी अब्दुल्ला था। तो वो जो बेटे थे वो मुख़लिस सहाबी थे, यानी वो इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया था। वो मुसलमान थे सच्चे। लेकिन ये जो अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला बिन उबई, ये एक मुनाफ़िक था, निफ़ाक़ का शिकार था, मुसलमान नहीं हो सका आखिरी वक़्त तक। तो उनके बेटे ने जो है अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे, उन्होंने अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए, जब यानी उनका बाप फ़ौत हो गया, मर गया। तो उनकी खिदमत में हाज़िर हुए और उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है तबर्रुक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता माँगा कि मैं अपने वालिद को इसमें दफ़नाना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो दे दिया, और फिर जो है ये भी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप उनकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ जनाज़ा जो है वो पढ़ा दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ताला ने तो आपको ऐसे लोगों की नमाज़ जनाज़ा पढ़ाने से रोका है, आप क्यों उसके हक़ में दुआए मग़फ़िरत करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे इख्तियार दिया है, रोका नहीं है। यानी तब तक क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इख्तियार था, यानी कि चूज़ करने की ऑप्शन थी कि आप चाहें तो। लेकिन फिर क्या है, तो फिर जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमा दिया कि अगर तुम, यानी जो ये बात है ना, अगर तुम 70 मर्तबा भी उनके लिए इस्तिग़फ़ार करोगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें माफ़ नहीं करेगा। तो मैं यानी 70 मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस्तिग़फ़ार, तो यानी मुझे इतनी ऑप्शन तो है ना कि मैं 70 बार इस्तिग़फ़ार कर लूँ। अल्लाह ताला ने आगे रखा है कि मैं चाहूँ तो यानी यानी मुझे तो इख्तियार मिला है ना कि मैं 70 बार इस्तिग़फ़ार कर सकता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर है, वो चाहें तो उसे माफ़ ना करें, यानी जो मेरे इख्तियार में है वो तो मैं ज़रूर करूँ। तो यहाँ पर देखने की बात ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में किस कदर ख़ैरख़ाही है, कि यानी इतना बड़ा मुनाफ़िक, और उसने कितने-कितने नुकसान पहुँचाए, फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी उसकी नमाज़ जनाज़ा में चले गए, सुभान अल्लाह। और क्योंकि मुनाफ़िक था ना, ऊपर से तो कहता था कि मुसलमान है, और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जाते, तो फिर ये भी होता कि लोग कहते कि देखो ये कैसे मुसलमान है, ये एक-दूसरे की नमाज़ जनाज़ा में नहीं जाते, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ जनाज़ा नहीं पढ़ाई। हालाँकि वो ऊपर से दावा करता था इस्लाम का। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिकमत जो है इसको ज़हन में रखा, और उसकी जो है नमाज़ जनाज़ा के अंदर नमाज़ जनाज़ा के लिए चले गए। लेकिन बाद में फिर जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आयत नाज़िल करके कतई तौर पे, यानी ख़त्मी फ़ैसला सुना दिया कि नहीं, अब इसके बाद जो है कोई मुनाफ़िक की नमाज़ जनाज़ा जो है वो आप नहीं पढ़ाएँगे। उनमें से कोई मर जाए तो आप उसके जनाज़े की हरगिज़ नमाज़ ना पढ़ें। देखिए पहले ऊपर वाली आयत में क्या था कि आप 70 बार भी जो है उनके लिए मग़फ़िरत तलब करें तो अल्लाह उन्हें माफ़ नहीं करेगा। लेकिन अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं, उनमें से कोई मर जाए तो आप उसके जनाज़े की हरगिज़ नमाज़ ना पढ़ें और ना उसकी कब्र पर खड़े हों। ये अल्लाह और उसके रसूल के मुनकर हैं, और मरते दम तक बदकार, बेअताहत ही रहे हैं। आप उनके मालो औलाद से ताज्जुब ना करना। अल्लाह की चाहत यही है कि उन्हें उन चीज़ों से दुनियावी सज़ा दे, और ये अपनी जानें निकलने तक काफ़िर ही रहें। जब कोई सूरत उतारी जाती है कि अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल के साथ मिलकर जिहाद करो, तो उनमें से दौलतमंदों का एक तबका आपके पास आकर ये कहकर रुख़सत ले लेता कि हमें तो बैठे रहने वालों ही में छोड़ दीजिए। ये तो खाना नशीन औरतों का साथ देने पर रीझ गए हैं, और उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है। अब ये कुछ नहीं समझते। लेकिन यानी कुछ लोगों ने आके क्या कहा कि अब अ
کچھ لوگوں نے اب یعنی کہ کیا کہا کہ ہمیں نہ لے کر جائیں نا، ہمارے گھر والے پیچھے گھر بار جو ہے خالی ہے، اور گھر والے ہمارے بچے اور بیویاں جو ہیں وہ اکیلی ہیں، تو ہمیں نہ لے کر جایا جائے جنگ میں نا۔ تو ان کے بارے میں یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر ریجھ گئے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، آپ یہ کچھ نہیں سمجھتے، لیکن خود رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ انہی کے لیے اللہ نے تو وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بادیہ نشینوں میں سے کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے، اور وہ لوگ بھی گھروں میں بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا۔ اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دردناک عذاب ہوگا، ضعیفوں اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں، کوئی خرچ نہیں، بشرط یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیرخواہی کرتے رہیں۔ ایسے نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں، کوئی الزام کی راہ نہیں، البتہ اللہ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ ہاں، ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا، تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں تھا۔ یعنی کہ کچھ ایسے لوگ جو ضعیف تھے، غریب تھے، مسکین تھے، ان کو تو ٹھیک ہے، مطلب اجازت دے دی کہ وہ جنگ میں نہ جائیں، لیکن کچھ تھے، مطلب جان بھی تھی، طاقت بھی تھی، ہمت بھی تھی، وہ جنگ میں جانا بھی چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی مال و اسباب ہی نہیں تھے، سواری نہیں تھی، اور جنگ کا سفر بہت لمبا تھا، تو ایسے نہیں جایا جا سکتا تھا۔ یہ تو ظلم ہوتا ہے نا پھر ایسے لوگوں کو ساتھ لے کے جانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اتنی سواریاں اویلیبل نہیں تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کہتے کہ میرے پاس تو نہیں ہے کچھ بھی کہ میں تم لوگوں کو سواریاں وغیرہ دے سکوں، تو اس چیز سے ان کو مطلب اتنی تکلیف پہنچتی کہ آنسو بہنے لگتے کہ ہم جنگ میں نہیں مطلب شامل ہو رہے۔ دیکھیں سبحان اللہ، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کی کیٹیگریز بیان کریں نا، کچھ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے اور وہ اس وجہ سے نہیں جا رہے کہ ہمارا مال گھر پیچھے سے اکیلا رہ جائے گا تو ہم نکلیں گے، تو اللہ اکبر کبیرہ، اور کچھ ہے جن کے پاس کچھ مطلب نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنی جان جو ہے وہ لگا دینا چاہتے ہیں اور جا کر لڑنا چاہتے ہیں۔ الزام تو در حقیقت ان لوگوں پر ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں اور ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، لہٰذا اب وہ کچھ نہیں جانتے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے ہمارے اندر جو ہے ایمان کیسا ہے، ایمان کے نام پر کس طرح قربانی، کس سطح پر قربانی دے سکتے ہیں، کتنی قربانی دینے کا جذبہ ہے، کیا قربانی کی سطح پر دین کو لے سکتے ہیں، کیا قربانی کی سطح پر دین کے کام کر سکتے ہیں، کیا قربانی کی سطح پر دین کی خدمت کے لیے وقت نکال سکتے ہیں، خود کو وقف کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ہم تو اپنی نیند نہیں قربان کر پاتے کہ قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی کلاس ہو رہی ہے، لیکن ہمارے لیے کتنا اہم بنا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ دوسرے کام کر لیں یا سو لیں، یہ میرا سونے کا ٹائم ہے یا یہ میرا اس چیز کا ٹائم ہے۔ تو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ کہاں کہاں ہم قربانی دے کر جو ہے قربانی کی سطح پر کتنا جذبہ ہے ہمارے اندر اللہ کے دین کے لیے قربانی دینا۔ حالانکہ یہ دین کیا ہے، سراسر ہماری ہی بہتری ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، یعنی اس میں ہماری ہی خیر خواہی ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو اصل فائدے کو ہم جو ہے کہ سمجھتے ہیں، اس کے اوپر ہم غور نہیں کرتے۔ تو غور طلب بات کیا ہے کہ اپنے جذبے کو ٹٹولنا ہے، اور اگر جذبہ نہیں ہے تو اپنا جذبہ جو ہے وہ پیدا کرنا ہے، اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا ہے دین کی خدمت کا۔ تو جہاں ہمیں بلایا جائے گا انشاءاللہ لبیک کہنا ہے اور فوراً پہنچنا ہے دین کی خدمت کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔